ومن تبعهم ہم نے گزشتہ نشست میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور ہجرت کے بعد کے واقعات میں مسجد نبوی، حجروں کی تعمیر اور اس کے ساتھ ساتھ صفہ اور مواخات کا ذکر کیا تھا۔ مدینہ طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے بعد سب سے اہم چیز جو تبدیلی کا عنوان بنی، یا جس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکی اور مدنی عہد الگ ہوتے ہیں، ما فیہ الامتیاز ہے، وہ واحد نقطہ یا اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی حیثیت تسلیم کی گئی، جداگانہ سیاسی حیثیت کو مجموعی طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اس کے بعد اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس میں مزید تیزی آئی، مختلف ایسے قبائل کی جانب سے وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک غیر جانبدار تھے یا جن کا کسی ایک فریق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روابط بڑھانا شروع کیے، آپ کی خدمت میں آ کر سوال جواب ہوئے، ان میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن بہت سے قبائل مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اشتراک عمل میں انہوں نے اتفاق کیا۔ اشتراک عمل کے ساتھ انہوں نے سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر کچھ نکات پر وہ متفق ہوتے چلے گئے اور مسلمانوں کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ یہاں پہ پھر آتے ہی مدینہ طیبہ پہنچتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بین الاقوامی معاہدے کی بنیاد رکھی ہے، جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ بنیادی طور پر ایک مسلسل معاہدے کا نام ہے۔ مسلسل معاہدے کی جو میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسا معاہدہ تھا جو شروع ہوا اور پھر اس میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ وہ اضافہ اس نوعیت کا تھا کہ اس میں مختلف ادارے اور مختلف قبائل اور مختلف شخصیات اس کا حصہ بنتے چلے گئے، اور انہیں وہ مقام ملتا چلا گیا جو اس معاہدے میں شریک افراد کو دیا جا رہا تھا۔ چنانچہ ان قبائل کے نام میثاق مدینہ کی تفصیل میں موجود ہیں۔ میثاق مدینہ پہ میثاق مدینہ کے حوالے سے ایک بات میں یہی عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اس معاہدے کا ذکر چونکہ بنیادی کتب حدیث میں نہیں ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس کے وجود کا بھی انکار کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے مزاج کا تلون کہہ لیں یا عدم ٹھہراؤ، یہ ہمارے لیے جہاں ہر موقع پر مشکل کا باعث بنتا ہے، وہاں سیرت کے مباحث میں بھی یہ مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ حالانکہ کتاب الاموال اور کتاب الخراج جیسی بنیادی کتب سمیت بنیادی اہم ترین مصادر میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کی تفصیل میں جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک لمبی بحث ہوگی۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا پھر انکار کیا جائے؟ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں جو جن جانبوں سے اشکال کیا گیا اس کا سبب بھی ایک اور تکنیکی دشواری ہے جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، وہ ہے مصادر سیرت کا تنوع اور توسع۔ مصادر سیرت محض ابن ہشام اور ابن اسحاق تک محدود نہیں ہے، یا سیاستہ اور بخاری اور مسلم تک محدود نہیں ہے۔ مصادر سیرت کی ایک طویل فہرست ہے، اور اگر اس کے محض ابتدائی 3-4 صدی کے مصادر کو شمار کیا جائے تو عجیب و غریب تنوع سامنے آتا ہے۔ اس میں کتب حدیث شامل ہیں، اس میں کتب سیرت بنیادی شامل ہیں، اس میں کتب سیرت موضوعی شامل ہیں، یعنی ایک پہلو سے سیرت کا لکھنے کا رجحان اسی دوسری تیسری صدی میں قائم ہو چکا ہے۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الگ لکھا گیا، ترکت النبی پہ الگ لکھا گیا، فضائل النبی پہ الگ لکھا گیا، وغیرہ وغیرہ، انصاب پہ الگ، امہات النبی پہ الگ لکھا گیا،
آپ کے دلائل و شمائل کے حوالے سے الگ کتب الگ اسی زمانے میں تحریر ہو. ایک تو یہ تنوع تھا. دوسرا اس تنوع کے ساتھ توسع بھی تھا. یعنی بہت سے مباحث سیرت ایسے مصادر سے ہمیں ملتے ہیں جن کو ہم آج غیر روایتی مصادر کا عنوان دیتے ہیں. غیر روایتی مصادر کا مطلب ہے ایسی جگہوں سے مواد کا ملنا جو عام طور پر ہماری نظر میں سیرت کا مواد ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو سیرت پہ لکھتے ہوئے کسی ادب کی یا لغت کی کتاب کو کنسرن کرتے ہیں یا اس سے مطالعہ کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں. یہ الگ عنوان ہے, دنیا ہے یہ. کتب طبقات, کتب تاریخ, کتب انصاف اور پھر کتب تاریخ عرب. جتنے مسائل میں نے گزشتہ بھی ایک آدھ نشست میں ذکر کیا تھا, آگے بھی میں اس چیز پر اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو مختلف قبائل کے باہمی روابط ہیں یہ ایک پوری سائنس تھی اور اس سے درجنوں نوعیتوں کے مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حوازن کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ کیا. آگے غزوے میں تھوڑا سا اشارہ تو ذکر آئے گا کیوں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تجارت کن قبائل کے ساتھ تھی, بنو ثقیف سے کیا تعلقات تھے, یہ پوری ایک دنیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکاتیب بھیجے, ان مکاتیب کے ساتھ اپنے نمائندے بھیجے. میں مکاتیب کے ذکر میں آگے چل کر کروں گا شاید اندر نہیں. وہ ایک خاص قبیلے کو یا خاص قوم کو ایک خاص شخصیت کیوں خط لے کے جاتی ہے, وہ دوسری جگہ کیوں نہیں جاتی ہے. تو یہ ہوتا نا کہ بھئی ایک شخص کو مقرر کر دیا گیا کہ جہاں بھی خط لے کے جائیں گے یہ صاحب لے کے جائیں گے, ایسا تو نہیں ہوا. تو پھر فلاں جگہ فلاں اور فلاں جگہ فلاں کیوں جا رہا ہے, یہ بحث غور کرنے کی چیز ہے. اور آج کے عہد میں قریب العہد مختلف محققین نے اس پہ بات کی ہے, اس پہ اپنی تحقیق کے مظاہر پیش کیے. باہر کہ تو مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو میثاق مدینہ کیا ہے, یہ میثاق مدینہ اسی طرح مستند ترین مصادر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اس طرح کے دوسرے مباحث سیرت ہم تک پہنچے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہر موضوع کے لیے علیحدہ کتب اور مصادر ہوتے ہیں. جیسے شمائل کی بحث آپ کو تفصیل کے ساتھ بخاری شریف میں نہیں, یا یہ کہ سیرت ابن ہشام میں نہیں ملے گی, سیرت ابن اسحاق میں نہیں ملے گی. تو جس تفصیل کے ساتھ شمائل ترمذی میں تفصیلات ملتی ہیں ویسے دوسری کتاب میں ابتدائی مصادر میں نہیں ملتی. ایسے ہی اس کے لیے مصادر الگ ہیں. یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امہات یا آپ کے خاندان کے دوسرے انصاب کا ذکر عام کتابوں میں نہیں ملتا, تو اس کے لیے ہمیں نسب کی کتابوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی موضوع ایسا ہے کہ جس کے لیے اس کے خاص مصادر کو زیر بحث لانا ہوگا. اس میں ایک چیز اور دلچسپ تھی, یہ بھی ہمارے ہاں قابل غور ہے, لیکن ان موضوعات میں سے جن کی طرف ہماری توجہ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مختلف قبائل کو ایک میثاق مدینہ کا حصہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ امت واحدۃ من دون الناس, یہ لفظ آپ استعمال فرماتے ہیں. معاہد میثاق مدینہ کا حصہ ہے, یعنی یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, دوسرے غیر مسلموں کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ امت واحدہ ہے. من دون الناس, من دون الناس سے مراد وہ لوگ جو اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے اب تک تاحال, ان سے ہٹ کر ان کا تشخص ہے اور ان سے ہٹ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے. یہاں امت مسلمہ کو امت واحدہ نہیں کہا جا سکتا, اس میں اتنے ٹکڑے ہم کر چکے ہیں. یہ کیا چیز تھی, یہ اصل میں یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیثیت کو ماننا, آپ کی نبوت کو ماننا اور آپ کی رسالت کو ماننا یہ ایک چیز نہیں ہے. اگر کوئی بدقسمتی سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کو نہیں مانتا, رسالت کو نہیں مانتا, لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس وقت کی ریاستی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں بھی یہ جو نسبت اس کو دنیاوی اعتبار سے حاصل ہو رہی ہے, تو دنیاوی اعتبار سے وہ دوسروں سے مختلف ہے. اس کا امتیاز بہرحال قائم ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس نے دنیا کی اس وقت کی طاقتوں کو چھوڑ کر جو سیاسی استحکام بھی رکھتی ہیں, سیاسی نام بھی رکھتی ہیں, ان کو ترک کر کے اگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیاسی معاہدہ کیا ہے تو اس کا علیحدہ تشخص نمایاں ہوگا, ممتاز ہوگا, مانا جائے گا تفصیل سے. اور پھر وہ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ادارہ کوئی قبیلہ جسے قبائل کی بنیاد پر تھا, اگر وہ بعد میں
اپنی بات سے مکر جاتا ہے یا ان شرائط کی پاسداری نہیں کرتا جو اس سے طے ہے، تو وہ علیحدہ ہو جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو علیحدہ ہونے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی یہود کے قبائل نے پہلے اتفاق کر کے پھر اختلاف کیا، اور اختلاف نہیں کیا بلکہ مخالفت کی، بلکہ مخالفت نہیں کی، سازش کی، شرارت کی، دھوکہ دیا، ان سب کو پھر کیفر کردار تک بھی پہنچایا گیا۔ یہ دو چیزیں بالکل ایک ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی معاہد ہے عہد کر کے ہمارے میثاق کا حصہ بنتا ہے تو اس کو ہم اعزاز بھی دیں گے، اور جب وہ اس معاہدے سے نکلے گا اور غلط طریقے سے نکلے گا تو اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں میثاق مدینہ میں، میثاق مدینہ کے ساتھ ہی، اچھا میثاق مدینہ میں ایک چیز اور بھی دلچسپ ہے، اور یہ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے لکھا ہے تفصیل سے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری چیزیں جو فرینچ میں تھیں زبانوں میں تھیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی، انہوں نے ایک پوائنٹ، ایک نقطہ اٹھایا ہے اور وہ بہت سی ہماری غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، تو میں اسے یہیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک مضمون میں جس کا حوالہ ڈاکٹر محمود احمد رائی صاحب مرحوم مقبول نے کیا ہے، لکھا ہے کہ کعب اشرف کا جو قتل ہے یہ کس حیثیت میں ہوا؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ ریاست کے ہوتے ہوئے اس نوعیت کا معاملہ کیسے پیش آتا ہے، وہ عمومی طور پر اس میں اشکالات موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ ذکر کیا، اور ایک بات ہم نے پہلے ایک نشست میں کم از کم ضرور بیان کی ہے کہ مدینہ منورہ مختلف اقوام اور قبائل کے مجموعے کا نام، تو ایک خاص ٹکڑے کا نام نہیں تھا۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہجرت کے بعد پہلے قبا تشریف لے جاتے ہیں، پھر بنو معلیٰ سالم بنی اوف میں آتے ہیں، پھر آپ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں جہاں پہ مسجد بستی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے اب آپ بنو قریظہ کی طرف جائیں، بنو نذیر کی طرف جائیں، بنو خدا کی طرف جائیں، یہ سب الگ الگ ہوئے نا، پھر الگ الگ اپنا محلوں کی صورت میں الگ الگ اپنا تشخص رکھتے تھے۔ اسی طرح کعبہ شریف کے قلعے کا بھی الگ ایک علاقہ تھا۔ تو آپ علیہ صلاۃ التسلیم نے آنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جب میثاق مدینہ کیا ہے تو کچھ قبائل شامل ہو گئے، کچھ نہیں تھے، کعبہ اشرف ان میں سے بھی شامل نہیں، تو جو شامل ہوتے چلے گئے مدینہ طیبہ کے حدود میں وسعت ہوتی چلی گئی، اور جو اس میں شامل نہیں ہوئے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے، میثاق کا حصہ نہیں بنے، اور جو حصہ نہیں بنے تو بھی پھر ان کی دو قسمیں تھیں، کچھ وہ تھے جو اس وقت غیر جانبدار تھے، آج کی زبان میں نیوٹرل تھے، لیکن بہت سے ایسے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ مسائل کا باعث بن رہے تھے، تو جو مسلمانوں کے لیے مسائل کا باعث بنے گا اس کو آج کی خارجہ زبان میں اس کو دشمن ڈکلیئر کیا جائے گا، چاہے ہم اعلان کریں یا نہ کریں، چاہے ہم ڈپلومیسی اختیار کرتے ہوئے کہیں گے فلاں پڑوسی ملک بڑا ہمارا دوست ہے، ہم برادر ہیں فلاں ہیں، لیکن کاغذات میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن ہے، ایسا ہمارے ساتھ آج بھی صورتحال ہے، اور سی چیزیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں۔ تو اس نوعیت کا معاملہ تھا کعبہ اشرف کے ساتھ، اس لیے اس کی حیثیت متحارب کی تھی، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو ایک جنگجو قبیلے کے ساتھ یا جنگجو قوم یا جنگجو ملک کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عمل کی بنیاد واضح ہے، دلیل کے ساتھ ہے اور منطقی ہے، اس کو کوئی اشکال ذہن میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ جب تشریف لائے ہیں تو پھر معاشی استحکام آپ کی بنیادی ضرورت تھی، اس پر آپ نے بہت سی توجہ دی، اس پر ہم کچھ بات کر چکے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے۔ مارکیٹ اور معاش یہ ریاستوں کو مستحکم اور مکمل کرنے کی ایک ضرورت ہے۔ ہمارا دور ابتلا کا جو ایک متصوفانہ لٹریچر ہے اس نے ہمارے ذہنوں میں بہت سے مغالطے پیدا کیے، احادیث مبارکہ کی خاص نوعیت کی تشریح کی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان کے لیے آئیڈیل یہی ہے کہ وہ چند بکریاں لے کے طرف پہاڑوں پہ چلا جائے اور بس اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہی تعبیر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتن میں دی ہے۔ فتن کی روایت میں یہ بات واضح ہے، آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا موقع ہو کہ انسان کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو آئیڈیل یہ کہ اسے بکریاں لے پہاڑوں پہ چلا جائے اور اپنی زندگی کے جو دن بچتے ہیں وہ گزار دے، یعنی دنیا سے لا تعلق ہو جائے، اس لیے کہ اس صورت میں اس کا ایمان بچ سکے گا۔
ایک تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ اس میں انسان کے درجوں کا تعلق ہے، یہ مفہوم نہیں ہے کہ پوری امت پہاڑوں پہ چلی جائے، یہ اس کمزور اعصاب کے شخص کے لیے کہا گیا ہے جو فیس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس کی طبیعت اور مزاج میں انفعالیت ہے، اثر پذیری، اثر قبول کرنے کی بہت زیادہ اس میں گنجائش ہے، جیسے جو آتا ہے وہ امبوز کرتا ہے، یہ اثر قبول کر لیتا ہے۔ ایک وہ شخص جو حالات کے سامنے کھڑے ہونے ڈٹ جانے کا سلیقہ رکھتا ہے، ڈٹ جانے کا اس سے مراد صلاحیت کو نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی عقیدے کی بوچھاڑ آ رہی ہے تو اس کے ذہن میں سامنے عقل سے، اپنے فہم سے، اپنے ادراک سے، اپنے شعور سے وہ کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، سوال کا جواب دے سکتا ہے، سوال سن کے ہضم کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے سوال سن کے ہی ہم پزل ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا ہوگا، صحیح نہیں تھا، بس سوچ لو، نہیں سوچا تھا تو سوال تو پیدا ہوگا، ہوتا رہے گا، کیا ہے جو غور کرو نا، یہ ہتھیار ڈال دینے کا کیا سوال ہے، کیا چاہیے سوال آ گیا تو ہم یہیں سے ہمارے سوالات جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ خوف زدگی کی علامت ہے، یہ کمزور اعصاب کی علامت ہے۔ تو ایک تو یہ قسم ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو بہرحال لیڈرشپ رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، قیادت کا ہنر جانتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم تھوڑی ہے کہ وہ کسی بھی نوعیت کا معاملہ ہو تو وہ چلے جائیں گے۔ آخر جو فتن کی روایات ہیں، جو بھی علامات قیامت میں بیان ہوتا ہے، وہاں نہیں بیان ہوتا کہ مثال کے طور پہ امام مہدی کی آمد کی روایات ہیں، حضرت عیسیٰ کی روایات ہیں، تو وہ کیا میدان چھوڑ کے بھاگیں گے؟ سب میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو دجال کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہ مفہوم نہیں ہے، یہ ان کمزور لوگوں کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص بقیہ لے کے جا رہا ہے پہاڑوں پہ تو وہ پہلے مرحلے میں یہ تو تسلیم کر رہا ہے کہ میں دوسروں سے کمزور ہوں، میں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پہلے یہ اعتراف تو کرے، پھر ہم بھاگتے ہوتے پہلے بھاگتے بھی جاتے ہیں اور یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ ہم شیر ہیں۔ تو یہ دو باتیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی نا۔ تو ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات ایک اور ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں جو صورتحال پیش آتی ہے اس کا تجزیہ کرنا اور اس کو درجہ بدرجہ اس کو فیس کرنا، اس کے لیے پلان اے بی سی بنانا، یہ بھی منصوبہ بندی کا حصہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس قسم کے اقدامات کیے ان میں سب سے پہلے آ کے آپ نے معاشی طور پر استحکام قائم کیا۔ معاشی استحکام کے لیے جو وہاں پہ سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہود تھے، کیونکہ وہ مارکیٹ پر مسلط تھے، ان کے تسلط کو توڑنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک تو فری مارکیٹ کا تصور پیش کیا، پھر وہ اجارہ داری کی جتنی شکلیں تھیں ان کو توڑا آپ نے کہا باہر جا کے کوئی ان سے وہ نہیں کرے گا، رابطہ نہیں کرے گا، باہر سے کوئی آ رہا ہے تجارتی لوگ تو باہر جا کے ان سے رابطہ کیا جائے اور ان سے کچھ معاملات طے کر لیے جائے، نہیں، ان کو منڈی تک آزادانہ آنے کی سہولت فراہم کی جائے گی، ایزی ایکسیس فراہم کیا جائے گا مارکیٹ تک۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اس میں جو مڈل مین کا کردار ہے، ایجنٹ کا کردار ہے، وہ ختم کیا جائے۔ چوتھی بات، ریٹ متعین کرنے کی اس کو خود اجازت فراہم کی جائے، اس کو آزادانہ ماحول دیا جائے۔ ان تمام کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اجارہ داری ختم ہوئی۔ پھر آپ نے الگ بازار بتائے، ان بازاروں میں خود آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے نمائندے بھی وہ نگرانی کرتے ہیں۔ روایتیں آتی ہیں نا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو اناج ہے وہ نیچے گرا ہے، اوپر سوکھا ہے، تو آپ نے اس سے تنبیہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی ہدایات ہیں، دھوکہ نہ دو، رضامندی سے باہم رضامندی سے طے کرو، خیر خواہی کرو، جو کمزوری ہے وہ بیان کر دو، یہ تمام باتیں وہ مدینہ طیبہ کی معاشی مارکیٹ کی کہ امتیازی پہلو میں جو آپ نے صلاح تفصیل میں بنائی، یہ صرف زبانی باتیں نہیں تھی، وہاں پہ ایکسس کرنے کی ساری ہدایات وہاں عملی طور پر مروج تھی۔ تو اس سارے عمل کے نتیجے میں، اس معاشی اصلاحات کے نتیجے میں وہاں پہ معاشی استحکام پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس کی بنیاد میں ایک اور بڑا اسلامی ماڈل شامل جو آج ہمارے دینی اور رفائی اداروں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں نے یہ تحقیق کی، وہ ہے وقت کا تصور۔ وقت میں مسلمانوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ انتہائی غیر معمولی خدمات، اور وقت کے میدان میں جو مسلمانوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تابعین سے لے کر آج تک جو تنوع اختیار کیا، جو اسالیب اختیار کیے، وہ انتہائی غیر معمولی، یہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ ایک یہودی مخیریق کا نام ملتا ہے جس نے 7 کے قریب مختلف جائیدادیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام وقف کی تھی، اور وہیں سے اسلامی وقت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔
اور پھر ان اوقاف کی تعداد اور مقدار جو عہد صحابہ میں ہوئی، تعداد ان کی سینکڑوں میں نہیں رہی، ہزاروں میں پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے کنواں لے کے وقف کیا ہے، دوسری چیزیں وقف کی، لیکن اس کے ساتھ حضرت عثمان مالدار آدمی، ان کا نام کا حصہ ہے غنی، صرف مالدار نہیں تھے، خرچ کرنے کا جذبہ بھی ان کو غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا، سخاوت میں ان کا نام ہے، مثال ہے، مطلب وہ ماڈل ہے سخاوت کے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی کتنے اوقاف ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 30 سے زائد اوقاف شمار کیے گئے ہیں جو آپ نے وقف کیے تھے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز ہوتی تھی، عجیب معاملہ ہے، یہ وقف الاولاد کی ایک شکل تھی، ایک عنوان دیا جاتا تھا، اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ یہ مالکانہ حقوق خاندان میں رہیں گے تاکہ اس کا استعمال بھی ہوتا رہے اور ان کی گرفت بھی رہے، یعنی وہ کسی کے اور کے قبضے میں جا کے اس کا مس یوز ہونے کا امکان کم سے کم ہو، اور اس کی جو خرچ کرنے کی مدات ہے وہ جو واقع طے کر لے گا اس پہ خرچ ہوگا۔ مطلب یہ دکان ہے، اس کی آمد نہیں، دکان کا مالک میں ہوں، دکان کی آمد نہیں وقت ہے، اور وقت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بیواؤں کی شادیاں کرائی جائیں گی یا یتیم بچوں کے جہیز کا انتظام کیا جائے گا، بالکل یہ ماڈل آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کا ماہانہ بجٹ کروڑوں روپے کا، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں روپے، بہت سے ادارے ہیں، لیکن وہ کروڑوں روپے آتے ہیں اور مہینے کے مہینے میں کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کروڑوں روپوں کو مینج کیا جائے اور اس کے ذریعے اپنی ایسی پراپرٹی تیار کی جائے، ایسا مطلب بزنس ماڈل تیار کیا جائے، پراپرٹی جس کے ذریعے اصل رقم محفوظ رہے اور اس سے منافع بھی آتا رہے۔ مارکیٹ خرید لی جاتی ہے، لوگوں نے کی ہے، مارکیٹ خرید لی ہے، جن کے پاس مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اربوں روپے ہے، اس نے مارکیٹ خرید لی، کروڑوں روپے دکان خرید لی، لاکھوں روپے اس نے کھوکھا لے لیا۔ اب سے یہ سطح پہ جا کے جس کے پاس لاکھوں اس کا خرچہ بھی تو کم ہوگا نا، جس کے پاس اربوں اس کا ماہانہ بجٹ بھی تو پھر کروڑوں میں ہوگا۔ تو اسی نوعیت کی چیزوں کو محفوظ کیا جائے، یہ سنت نبوی سے ثابت شدہ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں برکت ہے، خیر ہے، فلاح ہے، اور اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد کچھ اقدامات اور کیے، ایک تو اسی موقع پر آذان کا سلسلہ ہوا ہے۔ آذان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی 5 وقت اس انداز سے بیان کی جائے کہ وہ بجائے خود دعوت کو، جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور انہیں جماعت میں شرکت سے عذر لاحق ہونے لگے، ایک شخص بہت فاصلے پر موجود ہے اور نماز کا کوئی اعلان کا طریقہ کار متعین نہیں ہے، گھڑیوں کا سلسلہ نہیں ہے، الارم وہ نہیں لگایا جا سکتا موبائل میں، تو کیا کیا جائے؟ تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور خواب کے ذریعے علم ہوا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو آزاد سکھائی۔ واقعہ تفصیلی یہ سب کے ذہنوں میں ہے، میں تفصیل میں نہیں کرتا۔ اور پھر یہ پوری اذان، پھر اذان کے بعد اذان میں پھر بعد میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوا اور پھر یہ اذان مکمل ہو۔ یہ جو اذان کے الفاظ تھے اس سے پہلے طے ہوا کہ کوئی اعلان کر دیا جائے، کوئی آگ لگا دی جائے، کوئی گھنٹی بجا دی جائے، کوئی باجا واجا لے لیا جائے اور ایک خاص ٹون بجا دی جائے، جیسے بہت ساری دھنیں ہوتی ہیں، وہ مخصوص دھنیں ہوتی ہیں اور ہر دھن کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جب دھن سے ہی واقف نہیں ہوتے تو پھر ہمارے ساتھ کھیل بھی ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارے ہمارے محلے کا سچا واقعہ ہے کہ وہ اس کی طرح جا رہی تھی تو اس نے بلا لیا وہ ڈھول والوں کو، تو ڈھول بجانے شروع کر دیے کہ وہی عجیب مصیبت شور شرابہ۔ لیکن جب وہ زیادہ شور ہوا، میں ذرا باہر نکلا، میں نے کہا دیکھو ہے کس کیا یہ حادثہ پیش کس کیا ہے، میں نے دیکھا تو جب دیکھا تو وہ دھن کانوں میں کیا پڑی، بارات رخصت ہو رہی تھی اور دھن کیا بجا رہا تھا کہ مرد مجاہد جھاگ ذرا وقت شہادت ہے آیا، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب یہ سچا واقعہ ہے، میں تو کہانی نہیں سیرت کا بیان کر رہا، کہانی نہیں سنا رہا۔ تو یہ معاملہ بھی پیش آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں اور اذان میں فرق کیا، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا، کیا اس کے پیچھے لاجک ہے؟ دیکھیے، اذان صرف اس کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں آنے کا عزم رکھتا ہے اور وہ کان لگائے کھڑا ہے کہ
مؤذن اذان دے اور میں مسجد کی طرف لپکوں، مطلب کام میں لگا ہوا ہے اپنا، مزدور ہے، وہ کوئی ملازم ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے والا ہے، کوئی عبادت گزار ہے، کوئی اپنے کام کر رہا ہے کسی بھی نوعیت کا، اور وہ ذہن میں ہے کہ بھائی اب غور ہونے والی ہے تو میں ذرا دیکھتا ہوں ادھر اذان دی، تو اس کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اذان دی اس کا مطلب ہے 10-12 منٹ ہے، اس نے اپنا آہستہ آہستہ کام سمیٹا، جو بھی ہاتھ میں کام تھا، کوئی بھی لیپ ٹاپ آن ہے تو لیپ ٹاپ آف کر رہا ہے، کوئی اور چولہا ہانڈی کر رہا ہے، کوئی بندہ کوئی مرد بھی دائرے کرتے ہیں، ہوٹل میں جو مصروف ہوتے ہیں، خواتین بھی اپنے نماز اگر جماعت سے پڑھنے آ رہی ہے وہ اپنے مصروف ہے، تو کوئی بھی کام کرتا ہوا اس نے ہاتھ واتھ صاف کر کے وضو کر کے جب مسجد پہنچے گا 5-7 منٹ بچیں گے، شاید وہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کا وقت مل جائے بس. لیکن اذان صرف اتنی نہیں، یہ کام ہو سکتا ہے گھنٹی بجانے، دھن بجانے سے، اعلان کرنے سے، آگ جلانے سے، یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ کو صرف اطلاع دینی ہے اور اطلاع صرف ان لوگوں کو دینی ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے نمازی احباب. اللہ اکبر، اللہ اکبر صرف نماز کا اعلان نہیں ہے، اللہ کی اس کبریائی کا اعلان ہے جو ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ نمازی ہے یا نہیں، بتا کہ چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں. اسی لیے بچے کی تخلیق کے بعد، پیدائش کے فوری بعد جو عمل کیا جاتا ہے اس کے کانوں میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نماز پڑھنے کی پوزیشن میں چلے، وہ تو سمجھنے کی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن انسان کے شعور میں چونکہ زندگی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اس کی سماعتیں اس اللہ اکبر کی صدا کو محفوظ کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو وہ بچہ، وہ ناسمجھ ترین بچہ جس نے محض چند لمحے پہلے آنکھ کھولی ہے، اگر اللہ اکبر کی تاثیر اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو جیتا جاگتا انسان کیوں نہیں رکھتا. تو اللہ اکبر کی صدا محض اس کے لیے نہیں ہے جو مسجد آنا چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاکہ وہ آزان آواز کے ساتھ کانوں میں پڑتی رہے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ وہ بلاخر اس کے قدم اللہ کی کے گھر کی طرف اٹھنے لگے. یہ اصل آزان کا تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں عطا کیا. مدینہ طیبہ آنے کے فوری بعد مسلمانوں کو، مطلب کچھ وقت کے کچھ ہی وقت کے بعد جہاد کا اذن ملتا ہے، اجازت جہاد ملتی ہے. اجازت جہاد کا مفہوم ہے پھر جہاد کیا ہے اس کو سمجھا جائے، اس کے اقسام کو سمجھا جائے، اس کے مقصد کو سمجھا جائے. تو عام طور پر جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کے ذریعے، اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو اجازت دی، لیکن یہ اجازت جہاد کی اجازت جو ہے، یہ جہاد کی اجازت دی، جنگ کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے اس غیر معمولی حقیقت کو، جسے آج کا ذہن شاید پوری طرح قبول کرنے کو بھی تیار نہ ہو، اپنے نقص کی وجہ سے، اپنے نامکمل ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ دنیا کی غیر معمولی حقیقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا کیونکہ وہ فطری معاملہ تھا اور اسلامی میں فطرت ہے، اور اس کے مضر اثرات کو ختم کر کے اس کے ضروری اثرات کو قائم کر. اس میں جو جنگجوئی تھی، جو وحشت تھی، جو انسانیت دشمنی تھی، وہ جنگ کی صورت میں تھی. اس سارے عمل کو جہاد کا تقدس عطا کیا اللہ تعالیٰ. جہاد اور جنگ میں فرق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مخصوص قسم کی جیکٹ پہن کے، مخصوص قسم کی پگڑی باندھ کے تلوار اٹھا لیں تو وہ جہاد ہے، اور اگر کوئی غریب جو ہے نا پینٹ شرٹ پہن کے لڑ رہا ہے تو وہ جنگ. اور جہاد کا تعلق انسان کی عقل، فہم اور انسان کے وجود سے ہے، انسان کے مقاصد سے ہے. اور ان مقاصد پر بات کرتے ہوئے اگر ہم ایک دو مثال کر دیں یہیں پہ تو آگے چل کے انشاءاللہ ذکر ہوں گی. ویسے آگے وقت بہت تیزی سمٹ رہا ہے، پتہ نہیں کیا بیان ہو سکے گا کیا نہیں، لیکن جو اہم چیز ہے وہ ایک آدھ مثال میں اگر ہم سن، وہ ان مثالوں میں موجود روح ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی تلوار عطا کی. واقعی تفصیل میں نہیں جا رہا تو اشارہ ہے.
उनकी तलवार के नीचे एक खातून आ जाती है। ये बात हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं, सवाल की सूरत में भी हमने शायद यहाँ की थी या कहीं और बात की थी कि क्या तस्वुर किया जा सकता है कि वो तलवार कितनी भारी होगी? किसी के जहन में है कि तलवार का कितना किलो वजन होता है? आप में से कोई अंदाजा कर सकता है तलवार का वजन कितना होता है? किसी का अंदाजा नहीं, आप बताएं ना कुछ। तो तुक्का लगा दो दुनिया में। हाँ, 7 किलो से 40 किलो तक के अखबार आ गए, इस तरह बनते हैं अखबार, पता है आपको? कम से कम 15-18 किलो की तलवार होती है। अब तस्वर कीजिए 15 किलो की तलवार एक शख्स ने हाथ में उठाई हुई है, हम जैसे कि बदतमीज हैं। उस तलवार को चलाने के लिए जज्बे की कितनी शिद्दत दरकार होगी? उस वक्त खून कितना तेजी से गर्दिश कर रहा होगा जब एक आदमी 20 किलो, 15 किलो, 18 किलो की तलवार लेके किसी बंदे को जिंदा जीते जाग के बंदे को मारने के लिए जा रहा है, मकसद छोड़ दे। जज्बात की कितनी शिद्दत दरकार होगी? ऐसे हम हल्के फुल्के ढीले ढाले बैठे हुए, पेट भरे हुए 5-5, 8-8 पराठों को नाश्ता करके लड़ सकते हैं? नहीं, सीधी बात है, खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा। ऊपर से 2 गिलास लस्सी पी ली तो वैसे ही छुट्टी। उस कैफियत में आप तस्वर कीजिए, जज्बात की मैं बात कर रहा हूँ, कितने जज्बात होंगे? उस जज्बात में एक तलवार उठती है, उठती है, उठती है और जनाब गर्दन के करीब पहुंच जाती है। और वहां उस शख्स को, अल्लाह के बरगुजीदा शख्सियत को अंदाजा होता है कि ये तो खातून है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया खातून को मारने से, चाहे वो मैदान जंग में उतरी हुई खातून हो। आपने मना किया बूढ़ों को मारने से, बच्चों को मारने से। उस कैफियत में तस्वुर कीजिए, जज्बात के उस आलम में तस्वुर कीजिए, वो भारी भरकम तलवार नीचे आने से इनकार कर देती है। ये जिहाद है कि जज्बा है, जज्बे के बगैर तलवार नहीं उठ सकती, लेकिन वो जज्बा ईमान के मातहत है। और वो ईमान नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से पैदा शुदा ईमान है, मेरा और आपका खुद साख्ता ईमान नहीं है। जिसको चाह हमने उस ईमान के कसोटे में परख के मुसलमान बना दिए, जिसको चाह काफिर। वो ईमान वो है जो खालिसतन नबवी ईमान है, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से इसके सूते फूटते हैं। वो तलवार उठती ही रुक जाती है। आप मैं मैं चाह रहा हूँ कि वो एक माहौल पैदा हो जिसमें हम इसको इमेजिन कर सके, लेकिन मैं इमेजिनेशन पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, वो तस्वर कायम नहीं कर सकता हूँ मैं अपने अल्फाज के जरिए। आप गौर कीजिए इस पे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि एक शख्स से लड़ रहे हैं और उसने मुंह पर थूक दिया, आपने तलवार हटा ली। कैसे हट सकती है इतनी भारी भरकम तलवार? यानी अंदाजा कीजिए, इसका मफहूम ये हुआ कि जितनी भारी तलवार थी उनका जज्बा उससे कई गुना ज्यादा भारी था, जो उनकी तलवार को गिरफ्त में लिए हुए था कि इसका इस्तेमाल वही होगा जो अल्लाह के रसूल ने बयान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिहाद और जंग में फर्क, यही फर्क है बस, बाकी तफसीलात हैं, जुजियात है, वाकयात हैं और उसकी तस्वीरात है, फर्क इतना। बाहर क्या है, जब ये इजाजत मिली है उसी ने लगी नहीं है कौतल ये क़िताल की इजाजत मिली। तो यहाँ हमें थोड़ा सा रुक कर मुख्तसर सही जिहाद की किस्मों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो आप कुरान करीम की जो तफसीलात मिलती है उसमें सबसे पहले जो है ना नफ्स से जिहाद है, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहाद। और मैं अर्ज कर सकता हूँ यहाँ पे ये वाक्य बयान करने के बाद कि क़िताल भी जिहाद बिन नफ्स की एक किस्म है। यानी नफ्स पर इतनी गिरफ्त हो कि उसका गैर उसका नफसी इस्तेमाल ना हो सके, बेनफसी इस्तेमाल हो। यानी कहते हैं ना ये बेनफ्स है ये शब्द, यानी ये बस खालिस करेगा अमल, इसमें इनकी इसकी जात का, इसकी पसंद नापसंद का कोई दखल नहीं होगा, इसके जज्बात का यानी गैर इस्लामी जज्बात का कोई दखल नहीं होगा। तो ये कब होगा? जब किसी शख्स का अपने नफ्स पर इतना कंट्रोल हासिल हो जाएगा कि उसका इल्म होगा कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ज़ाहिर जिहाद बिन नफ्सी हुआ। दूसरी वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहाद, दूसरी जगह पे
वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही। ये कुरान करीम के अल्फाज हैं। फिर इल्म के जरिए उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ये इल्म के जरिए जिहाद की कैफियत बयान हो रही है। फिर जिहाद बिल माल है, ये तो ज़ाहिर है कि कुरान करीम ने बार बार बयान किया है कि महज जान से जिहाद करना सब कुछ नहीं है। इंसान की असल में जो वाबस्तगी है इसकी किस्में अलग अलग है। एक शख्स होता है जो माल के लिए जान दे देता है, और एक शख्स होता है जो जान के लिए माल दे देता है। इसमें कैफियत का भी फर्क होता है। कोई बुरा वक्त पड़ता है, इंसान को खुदा आता है, अल्लाह ताला महफूज रखे, तो इंसान कहता है सब ले लो मेरा, मुझे बस छोड़ दो। ये जान के लिए माल देना है। और एक शख्स होता है छोटे से मोबाइल में जान दे देता है, डाकुओं से लड़ पड़ता है। ये माल के लिए जान देना है। ये इंसान की कैफियत है, तब्दील होती रहती है। तो वजाहिदू भी अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अलग अलग तरतीब के साथ कुरान करीम ने कई मकाम पे ये बात बयान की। इसका मफहूम असल में ये, असल में अल्लाह ताला को ना जान चाहिए ना माल चाहिए, ये तो सीधी बात है। असल चीज तो अल्लाह ताला ने हमारे उस ताल्लुक को आजमाना है जिसका दावा ईमान के जरिए हम अल्लाह ताला से कर चुके हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये है वो चीज कि अल्लाह ताला ने ईमान का जो सौदा किया है, ये जो अक्द है, ये बुनियादी तौर पे जान और माल और हर चीज का अक्द है। ये असल में हमारे ताल्लुक का अक्द है। तो अगर इस ताल्लुक में माल आड़े आए तो माल कुर्बान करना होगा, जान आड़े आए तो जान कुर्बान करना, ताकि हम अपने दावे में सच्चे हों। और ये अल्लाह का इनाम बड़ा, मैं तो कहता हूँ शायद दुनिया में सबसे बड़ा इनाम ये है हम जैसों को, कि अल्लाह ताला ना हमेशा हर एक से जान लेके आजमाता है ना माल लेके आजमाता है। वरना पता चल जाए हमें कि हम किस बदले में काम करें, खड़े खड़े अल्लाह ताला ले ले। ऐसे जबान इंसान की पलटती है और ओल फूल बकना शुरू कर देता है, उसी वक्त अल्लाह ताला महफूज रखता है को। तो ये कैफियत है बुनियादी तौर पर यहाँ पे जिहाद बिलमाल के जरिए। और फिर जिहाद का असल जो उन्वान है वो किताल। किताल की इजाज़त उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू हासिल हुए अक्सर अक़वाल के मुताबिक मुस्लिम रिवायत है। अब ये जो इजाज़त मिली है इसके फिर अल्लाह ताला ने बहुत से ज़ाब्ते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अता किए, और उनमें हमें बहुत से आदाब बयान किए कि उसके बगैर इन मामलात में नहीं पड़ना। वो मामला, वो आदाब जो कुरान और हदीस में बयान हुए वो क्या है? सबसे पहले अल्लाह को कसरत से याद करें, इसलिए कि यहाँ चूंकि मामला बिल्कुल बॉर्डर पे आ चुका है, रेड लाइन पे हम खड़े हैं, तो यहाँ किसी भी लम्हे कोई भी गलती हो सकती है। तसव्वुर कीजिए वो वाक़या जिसमें आप तस्लीम ने एक से जाने वाले शख्स को ये कहा कि ये हालत ईमान पे नहीं है, आपकी जानिब से लड़े हैं वो साथ, आप पर ईमान रखते थे वो, लेकिन दुनिया से रुखसत होते होते वो ईमान जाता रहा है। वाक़या मौजूद है, हदीस में मौजूद है। तो कसरत से याद करने का मतलब वो नहीं है। याद रखिए जहाँ भी उज़्कुरुल्लाह का लफ्ज़ है, अल्लाह को याद करने का लफ्ज़ है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ ज़बान से रटे रटाए जुमले दोहराना नहीं है। इसका मकसद है शऊरी तौर पर अल्लाह को याद करना। यानी जब मैं अल्लाह कहूँ तो मेरे जहन में मेरी जितनी भी ज़हनी सलाहियत, मेरे जितने भी अल्लाह के साथ ताल्लुक की हैसियत है, उसके मुताबिक मैं महसूस करूँ कि मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। जब मैं कहूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं महसूस करूँ कि वाकई अल्लाह के अलावा कोई दुनिया की कुव्वत मेरे रास्ते में मौजूद नहीं है जो मुझे फ़ायदा पहुँचा सके या नुकसान दे सके। सिर्फ एक ज़ात है जिसके लिए मैं जिंदा हूँ, जिसके नाम से मैं जिंदा हूँ, जिसके कुन से मैं जिंदा हूँ, और जिसके नाम पर मुझे दुनिया से रुखसत देना। ये है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सबकी नफी। तो ये जिक्र की कैफियत लगती है यहाँ पे, याद करना, कसरत से याद करना। और फिर बाकी जो बुनियादी अदब है, बुलंदी करते हुए अल्लाह अकबर कहना, नशे पे जाते हुए सुभान अल्लाह कहना, और फिर सबसे अहम, क्योंकि ये बात, ये जो हम बयान कर रहे हैं, ये अहद नबी की बात कर रहे हैं, गज़वात की बात कर रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की बात। लेकिन आज भी अगर ऐसा मौका पेश आता है तो उसमें भी अल्लाह के रसूल की इताअत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये होगा कि आपने जो हुक्म अहकाम, यानी एक, हम मुझे और आपको इख्तियार नहीं कि जाए हम तलवार लेकर कहेंगे जहाज शुरू हो गया, डायरेक्ट एक कमान के तहत होगा।
امیر وقت کے تحت ہوگا، جو بھی ہو، اور پھر وہ متعین شدہ شخصیت ہوگی، میرے اور آپ کے تخیل میں پیدا شدہ کسی شخصیت کو نہیں اختیار دیا جا سکتا۔ پھر اس کے لیے جو ضابطے ہیں جو آگے آ رہے ہیں کچھ چیزیں، ان پر خیال رکھنا، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ جب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور آگے اس کی وجہ بھی بتا دی، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس کا مفہوم آج یہی ہے کہ کس کی طرف ردو الی اللہ کیا ہے؟ قرآن کریم، اور الی الرسول کیا ہے؟ سنت مطہرہ علی صاحب صلاۃ والتسلیم، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہی مفہوم یہاں پہ پھر نماز کی تفصیل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ الگ سے اپنے لیے خیمہ لگوایا ہے، الگ سے نوافل ادا کیے ہیں، الگ سے نماز اور دعا کا اہتمام کیا ہے، اللہ سے عافیت مانگی، یہ اہم طریقہ۔ ہمارے ہاں دور آتے ہیں، ان ادوار میں ایک ٹرینڈ پیدا کیا جاتا ہے، اس ٹرینڈ میں ہم بہتے چلے جاتے ہیں جذبات کی روح۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غزوے کا موقع دیکھیں، لڑائی کا موقع ہے، لڑائی کے موقع کیا ہوتا ہے؟ جذبات کا موقع ہے۔ لڑائی کا موقع کیا ہوتا ہے؟ لڑنے کی تیاری کا موقع ہوتا ہے، دشمن اور دشمن کے سامنے ہم سفارا ہوں، چھوڑ دیجئے اس بحث کو کہ وہ غلط ہے یا میں غلط، چھوڑ دیجئے اس بحث کو کہ میں یہاں پہ مجھے آنا نہیں چاہیے تھا یا اس کو آنا نہیں چاہیے تھا، یہ چھوڑ دیجئے کہ اس کے مقاصد غلط ہے یا میرے مقاصد غلط ہے، یہ بتائیے کہ جب دشمن اور ہم آمنے سامنے ہو گئے ہم کیا کریں گے؟ اب تو غلطی ہو چکی نا، یا تو دم دبا کے بھاگ جاؤ، یا ہتھیار ڈال دو، یا لڑ لو، تیسری صورت ہے کوئی؟ اس موقع پر جب لڑنے کے لیے سفارا ہو جائے تو کس چیز کی تلقین کی جائے گی لڑنے والوں کو؟ لڑائی کی، لڑائی کی تلقین کی جائے گی، یا صبر کی تلقین کی جائے گی، برداشت کی تلقین کی جائے گی؟ ایک مثال ہے دنیا میں، اور میں اگر اس کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتا تو میں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل میری نظر میں ہے کہ میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، دشمن صف آ رہا ہے، صف بندی ہو چکی ہے، کسی بھی لمحے لڑائی چھڑ سکتی ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں لیکن خطبے کا آغاز اس سے نہیں کرتے کہ لڑ پڑو، چڑھ جاؤ، تباہ کر دو، مار ڈالو، فنا کر دو، آج کا دن موت کا اور زندگی کا دن ہے، آپ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ لا تتمنوا لقاء اللہ، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، دشمن تو سامنے کھڑا ہے، اب تمنا کرنے اور نہ کرنے کا کیا سوال ہے؟ تصور کیجئے کہ ہم میں سے کسی کو چھوٹے سے کسی اس کی قافلے کی کمان سونپ دی جائے لڑائی کے موقع پر، کہیں گے آپ کے پیچھے 50 آدمی ہیں جو آپ کے زیر کمان لڑنے والے ہیں، آپ ان کو 50 کو مخاطب کر کے میدان عمل میں کہیں گے کہ دشمن سے لڑنے کی تمنا نہیں کرو، تو سب بھاگ جائیں گے؟ یا نہ بھاگے، ہمارا خیال ہو گئے تو بھاگ جائیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ فنا کر دو، مٹا دو، ختم کر دو بھائی، آج کے بعد نہ ہم نہیں یا وہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ثابت شدہ حدیث ہیں یہ، میں کوئی اپنی کہانی نہیں بیان کر رہا، ہم آدھا دین پڑھتے ہیں، یہ بڑی مشہور روایت ہے جس کا ایک ٹکڑا ہم نے محفوظ کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے، پورا خطبہ نہیں بیان کیا۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہیں کرو، یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ لڑائی بذات خود مقصود نہیں ہے، لڑائی بذات خود کوئی اہم چیز نہیں ہے، لڑائی بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تقاضا کیا جائے، جس کی خواہش کی جائے، جس کی امیدیں باندھی جائیں، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ وصل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ عافیت کیا ہے؟ امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، عدم لڑائی ہے، لڑائی کے برعکس کوئی چیز ہے، لیکن لا تتمنوا لقاء العدو کے مقابلے میں آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ لیکن اگر لڑائی شروع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر آگے بڑھ کر اللہ کرو، اس لیے کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، یہ اسی خطبے کا دوسرے دن کا تیسرے دن میں نے کیا نا کہ آدھا دین پڑھتے، جب لڑ پڑو تو پھر پیٹ نہیں دکھانا، پھر بھاگنا نہیں ہے، کیوں؟ جب لڑائی شروع ہو گئی پھر اللہ کی رحمت تلواروں کے سائے تلے ملے گی، پھر درختوں کے سائے تلے نہیں ملے گی، یہ تو فرار ہو گیا، یہ تو ذمہ داریوں کا انکار ہو گیا،
پھر اس وقت ذمہ داری پڑ گئی تو لڑو، لیکن آئیڈیل کیا ہے؟ دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک عافیت کا معاملہ سمجھایا۔ اس کے علاوہ مقابلے پہ صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، آپس میں تنازع نہیں کرنا، اترانا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں کرنا۔ دو مواقع ہیں ایسے خاص طور سے حنین کا واقعہ ہے، طائف کا، حنین کا واقعہ، غزوہ حنین، جب مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں 14,000، 15,000، 16,000 ہے، تو سب سے زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ فتح مکہ پہ بھی 10-12 ہزار تھے، تو مسلمانوں کا آج تو میں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اسی وقت قدم اکھڑ گئے، اترانا ہے، اپنے جان و مال سے جہاد کرنا ہے، جہاد میں فیصد پلائی دیوار بن کے ثابت قدم رہنا ہے، عہد شکنی نہیں کرنا۔ یہ آگے واقعات آتے ہیں، میں کرتا ہوں۔ مال غنیمت میں خیال نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، مقتولین کا مسئلہ نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، عبادت گزاروں کو قتل نہیں کرنا، کسی اپاہج معذور کو قتل نہیں کرنا، مزدوروں کو قتل نہیں کرنا، کسی کو باندھ کر قتل نہیں کرنا، آزان ہو رہی ہے کسی علاقے میں تو وہاں کے تعلق سے رک جانا ہے، اصلاح احوال کرنا ہے، احسان کرنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ مزدوروں کو قتل نہیں کرنا۔ ایک دشمن کا لشکر ہے، اس میں کچھ لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، کچھ لوگ ان کی مدد کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ پیڈ ہیں، وہ پیرول پر ہیں، ان کو تنخواہ دی جائے گی، یہ تو لڑنے آئے، رضاکار ہے۔ لیکن یہ جو آئے ہیں یہ لڑنے نہیں آئے، ان کو لایا گیا ہے پیسے دے کے، یہ نیت کے ساتھ آپ کے دشمن نہیں ہیں، ان کو نہیں مارے، کیوں نہیں مارے بھائی؟ دشمن ہے، دشمن کا ساتھی ہے، پیسے لے کے آئے تو دشمن سے پیسے لے کے آئے نا، وہ پیسے لے کے ہماری مخالفت کر رہا ہے تو کرتا رہے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ نظریاتی طور پہ تمہارا مخالف نہیں ہے، یا اس درجے کا مخالف نہیں ہے کہ تمہارے مقابلے میں تلوار اٹھانے پر مجبور ہو، جس کا مطلب ہے اس کے دل میں نرمی موجود ہے، وہ نرمی آگے چل کے تمہارے ساتھ اس کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا باعث بن سکتی ہے، اس کو محفوظ کر لو، وہ اثاثہ ہے ہمارا، یہ پوری انسانیت ہمارا اثاثہ ہے۔ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پوری دنیا یہ نبی مکرم، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت ہے، چاہے امت دعوت ہو چاہے امت اجابت ہو، یہ اصل نقطہ ہے۔ پوری دنیا امت دعوت محمدیہ ہے، یہ ہماری دعوت کی منتظر ہے، ایمان لے آئے گا اس کا بھی آخرت بن جائے گی، ہماری آخرت بنانے کا بھی باعث بن جائے گا۔ نہیں، نہیں لا سکا، وہ جانے اس کا رب جانے، ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے، ہمیں اسے اپنائیت سے دیکھنا ہے، نفرت سے نہیں دیکھنا ہے، مزاحمت کے تصور سے نہیں دیکھنا، مزاحمت صرف اس کے لیے جو واقعی ہمارے سامنے آئے۔ یاد کے معاملے میں ذرا تفصیل ہو گئی، ایک چیز اور، اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد کا معاملہ۔ دفاعی جہاد کے بارے میں تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ جب ایک شخص نے مسلط کر دیا تو اس کا ہمیں جواب دینا، گھر کے آگے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے کیا کروں گا، اس وقت میں مسلح بھی جا کے تصویر لے کے تو نہیں بیٹھ سکتا، میں نے تلوار کو اٹھائی ہے تو اس تلوار کے مقابلے میں مجھے تلوار میسر ہوگی تلوار اٹھاؤں گا، نہیں میسر ہوگی تو پتھر لوں گا، ڈنڈا لوں گا، نہیں تو خالی ہاتھ سے لڑوں گا تو صحیح نا۔ لیکن اقدامی جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی دنیا، خاص طور سے ماڈرن ایج میں، جو تصورات دنیا میں امبوز کی ہے، مسلط کی ہے، ان کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اگر ایسا موقع ہو جب دشمن کے ہم پر چڑھ دوڑنے سے ہمارے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہو، تو ہمیں ایسے تیاری کرنے والے دشمن پر حملہ کرنے کا اختیار ہے، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ ہم پہ حملہ ور ہو سکتا ہے، تو اس کے حملہ ور ہونے سے پہلے اس پر حملہ کر کے اس کی قوت کو ختم کر دیا جائے تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ یہ دنیا کا تسلیم شدہ ہے آج کی دنیا میں۔ دنیا میں گزشتہ 150 برسوں میں جتنی جنگیں مسلط ہوئی ہیں اس کا بڑا حصہ اسی عنوان پہ تھا، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ حقیقت کے مطابق نہ ہو، امر واقعی کے خلاف ہو، دعویٰ یہی کیا گیا۔ تو جب یہ دعویٰ کوئی اور کر سکتا ہے تو اس سے پہلے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹریٹجی کو اپنایا تو اس میں کوئی اشکال کیسے پیدا ہو؟ ہمارے لیے تو سنت یہ دنیا نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات ہے اور آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی تعلیمات سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو اصل مقصد جنگ سے کیا ہے وہ قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ جو مغالطہ لوگوں کو پیش آتا ہے وہ اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ اصل تو ہم نے بھی عرض کیا کہ دنیا میں امن ہے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر نبی رحمت ہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے تو آپ نے تلوار کیسے اٹھائی امن کے خلاف؟ یہ جو لفظ میں نے عرض کیا امن کے خلاف، یہی مغالطے کی ہے۔ آپ نے امن کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، امن کے لیے تلوار اٹھائی، اور اس کا جواب بھی قرآن کریم نے خود دیا ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس، اگر یہ آپس میں لوگ ایک دوسرے سے اس طرح الجھتے رہتے اور ان کی الجھن کو دور کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت نہ ہوتی تو یہ غیر فطری ہوتا، اس لیے کہ الجھنا انسان کے مزاج کا حصہ ہے، اور الجھتے ہوئے توتکار سے بات تلوار تک آتی ہے، تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ اس وقت یہ کیا جائے گا کہ قوت اور اختیار اور غلط اختیار کو استعمال کرنے والے شخص کا جواب تلوار سے ہی، قوت سے دیا جائے گا، لیکن کب تک دیا جائے گا؟ اس وقت تک کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنے کا فتنہ ختم کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ والفتنۃ اشد من القتل، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ان کو جوڑتے چلے جائیے، الگ الگ ٹکڑوں میں پڑھیں گے مقصد کا حاصل نہیں ہوگا، مفہوم نہیں بنے گا، ان کو جوڑتے چلے جائیے مفہوم واضح ہوتا چلا جائے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہ غیر متناہی قتال نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کب تک ہے؟ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور فتنہ کیا ہے؟ والفتنۃ اشد من القتل، کیونکہ والفتنۃ اشد من القتل ہے اس لیے اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی، اور فتنہ اشد من القتل کیوں ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، کہہ دیا قرآن نے، اس لیے کہ فتنے میں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ کون مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے، کہاں مار رہا ہے، کب تک مارتا رہے گا، اور قتل میں کیا ہے معلوم ہے، یہ ٹارگیٹڈ قتل ہے نا، یہ اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، توڑا دیا، غیر متناہی اور غیر مقصدی قتال کی بات نہیں ہو رہی، جہاد کی بات ہو رہی ہے، یہ جہاد کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ، یہ عمومی ایٹمی بمباری کی بات نہیں ہو رہی تو اٹھایا اور شہروں کے شہروں، آبادیوں کی آبادیاں برباد کر دی، یہ اصل مقصد ہے کہ فطرت کے اندر لڑائی کا عنصر موجود رہے گا، ہے ہمیشہ رہے گا، اس کو ختم کرنے کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جہاں تلوار نیام سے باہر آئے اس کو روک لیا جائے تاکہ وہ فتنے کی شکل اختیار نہ کرے، اور اس مقصد کے لیے اگر دو چار بندے قتل ہوتے تو مار دو، تاکہ مجموعی طور پر انسانیت ظلم اور تشدد اور جبر سے محفوظ ہو، تو یہ امن کے لیے ہے تلوار، امن کے برعکس، امن کے خلاف اٹھائی ہوئی تلوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہمیں نظر آئی، تو جب یہ اجازت ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف غزوات اور سرایات کی۔ مدنی دور کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں سارے واقعات چھوڑ دیتے ہیں، وفود کیسے آئے، سب سیرت نگاروں کا معاملہ ہے، خطوط آپ نے کیسے لکھے ہیں، وہاں آپ نے اصلاحات کیا کی ہیں، آپ نے وہاں لوگوں کے ساتھ روابط کیسے پروان چڑھائے ہیں، اور جو بات باقی بچتی ہے وہ غزوات و سرایا بچتی ہے، اور غزوات و سرایا کی پھر تعداد میں ہمیں الجھنے کا ایک سامان مل جاتا ہے، 27 غزوات ہوئے، 80 82 84 سرایا ہوئے، یہ تو 150 کے قریب، 100 سے زائد واقعات ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر غزوات کی تعداد زیادہ سے زیادہ 27 بیان کی جاتی ہے، لیکن ان میں صرف 9 غزوات میں لڑائی، غزوات غزوے کی جمع ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس شریف میں، ان کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور ان جو 9 غزوات ہیں ان میں جن میں لڑائی ہوئی ہے، بدر ہے، احد ہے، مریسی ہے، خندق ہے، قریظہ ہے، خیبر ہے، فتح مکہ ہے، حنین ہے، اور طائف ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ کا آخری اور سب سے بڑا غزوہ تبوک ہے، لڑائی نہیں ہوئی، تفصیلات اس کی بہت زیادہ ہے، لڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، غزوہ خندق کتنی بڑی لڑائی ہے، کتنا بڑا واقعہ، چند لوگ اس میں مارے گئے، تو یہ کوئی اتنے بڑے واقعات نہیں ہیں جن کو ایسے آج کی دنیا میں کوئی بہت زیادہ جانی نقصان کی وجہ سے کوئی اہمیت حاصل ہے، مقاصد کی وجہ سے کوئی اہمیت حاصل ہے۔ بدر میں کتنے مارے گئے؟ 70 آدمی، 70 آدمی مارے گئے، ایک دھماکے کی مارے چھوٹے سے، ایک مہینے میں کتنے 70 مارے جاتے ہیں ہماری لڑائی میں،
اس تعداد کو دیکھیں نا، پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کو کے قتل سے فوائد کتنے حاصل کیے، کتنا بڑا فتنہ ختم ہوا ہے، کتنی صدیوں کا نقصان آپ علیہ السلام کے تسلیم نے یکسر ختم کر کے دنیا کو تبدیل کر دیا بار کہتے ہیں۔ اسی طرح سرایہ کی تعداد، اچھا ان غزوات کی 27 کی تعداد میں جو معاملہ ہے، کوئی 24 کہتا ہے، کوئی 19 کہتا ہے، اس کی وجہ سے کہ بعض غزوات کو جن کی تفصیل کا اس وقت مثال کا موقع نہیں، مرچ کر دیا، تعداد کم ہو گئی، ایک سفر میں 2 واقعات آپ کے پیش آئے، وہ ایک ہی واقعہ ہے، یہ 2 پہلے ایک بات۔ یہی معاملہ سرایہ کا بھی ہے، سریہ کی جمع سرایہ، سریہ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بعض، بعض کہتے ہیں کسی ایک آدمی کو بھی بھیجا گیا ہو، 2 3 4 آدمی 5 7 آدمی ہو زیادہ ہو تو پھر وہ سریہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو سریہ ہے یہ مختلف نوعیتوں کے لشکر کا نام ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف نہیں لیتے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ سب کے سب لڑائی کے لیے نہیں تھے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سے سرایہ اس لیے بھیجے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائے۔ مدینہ طیبہ آپ مکے سے آئے ہیں، آپ کو اطراف کا علم نہیں ہے، ایک ایک قبیلے ایک ایک قوم کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑے ہوئے، تو 500 آدمی کو 200 آدمی کو 150 آدمی کون لوگ ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کے کن لوگوں سے معاہدے ہیں، کن لوگوں سے اختلافات ہیں، ان کے دشمن کون ہے، دوست کون ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم ان سے ڈیل کر سکیں۔ یہاں عام طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چھتری کے نیچے 2 آدمی کو نہیں ملا سکتے، ایک کا رخ دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف۔ ہم خود کیونکہ مینیج کرتے رہتے ہیں پروگرام، تو ہمیں وہ ساری سائنس معلوم ہونی چاہیے، یہ معلوم کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو ہم اسٹیج پہ 5 آدمی بٹھا رہے ہیں ان میں سے کس کس سے کیا کیا معاملہ ہے، تاکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم وقت ایسا رکھتے ہیں، یہ میں نے خود کیا کہ وقت ایسا رکھا ہے، ایک آدمی کو 12 بجے سے پہلے دھکا دے دیا، لوٹا دیا، دوسرے کو 12 کے بعد بلایا، تاکہ آمنا سامنا نہ معلوم ہے، وہ لڑائیاں ان کی آپس میں بدمزگی ہمارے اسٹیج پہ ہو تو بھگتنی ہمیں پڑے گی نا، تو یہ کیسے معلوم ہوگا، لوگوں کو بھیجنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام تسلیم نے بھیجا۔ بعض اوقات یہ ہوا کہ یہ دیکھنا ہے، پتہ چلا کہ فلاں قوم سنا ہے کہ لڑائی کر رہی ہے، بھائی کر رہی ہے یہ نہیں کر رہی، افواہ تو بہت پھیلتی ہے نا، آج پھیلتی ہے تو پہلے بھی پھیلتی تھی، تو بھائی جب کیا ہو لڑ رہے ہیں تو ہم بھی تیاری کریں، پہلے سے جا کے ان کو دبوچ لیں، تیار کیے نقصان ہو، پتہ چلا کہ نہیں وہ تو بڑے شریف لوگ ہیں، ان کا تو سوال ہی نہیں، بلکہ وہ تو آپ کی خدمت میں آنے والے ہیں، یا واقعی وہ تو تیاری کر رہے ہیں، سبھی تیاری کر رہے ہیں، تو چلو نکالو تلواریں۔ اس طرح کے بہت سے وہ ہوئے، پر بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ جنگ ایک ہے، لڑیں، لڑنے کے لیے گئے، لڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کے لیے کچھ آپ نے وقوف دے، وہ سارے کے سارے سرائے شمار ہو گئے، تو لڑائی تو ایک ہوئی ہے، وقت مثال کے طور پہ اس کے لیے 3 گئے، 3 سرائے گئے، تو 3 دفعہ شمار ہوتا ہے وہ لڑائی، لڑائی کی باری، اس میں بھی نقصان دہ ہے کہ کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بار کیف جب آپ کو علیہ السلام کو تسلیم کی اجازت ملی ہے تو آپ نے سرایہ بھیجنا شروع کی ہیں، اور ان سرایہ کے لیے پھر آپ علیہ السلام کے تسلیم نے اس وقت کے مروج طریقے کے مطابق وہ پورا اہتمام کیا ہے جو اس وقت کیا جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام کے تسلیم نے امیر مقرر کیے ہیں سرایہ سے، ان کو علم دیے ہیں، علم بردار کبھی امیر لشکر ہوتے تھے کبھی الگ ہوتے تھے، اور ان کو پھر وہ اس کے لیے جس وقت اس کے لیے بھیجا جاتا تھا اس کی ہدایات دیتے تھے۔ تو سب سے پہلا جو سریہ بھیجا گیا ہے، ہم تاریخوں کی ترتیب پہلے بیان کر چکے ہیں، اس کے مطابق پہلا رمضان یکم ہجری قمری شمسی اور ذیقات یکم ہجری قمری میں آپ نے پہلا سریہ حمزہ بھیجا ہے، مہم سیف البحر، سیف البحر جگہ کا نام ہے، سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر ہیں، تو ان کی طرف یہ منصوب ہے۔ یہ لشکر آپ نے 30 مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا، اور یہ مشرکین کے ایک مقابلے کے لیے بھیجا تھا، جس میں ابو جہل آ رہا تھا، شام سے یہ لشکر اس کا آ رہا تھا، لیکن مقابلہ نہیں ہوا اور وہ نکل گئی، یہ واپس آ گئے۔ پھر دوسرا سریہ عبیدہ بن حارث ہے، یہ مہم رابغ کہلاتا ہے، رابغ کے جگہ کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتے ہوئے ہم یہ گزشتہ نشست میں بیان کر چکے ہیں کہ انصار کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس میں جینے مرنے کے کا تعاون، یعنی آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی مدد کریں گے، فلاں و فلاں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط ملاحظہ کیجیے، یہ سوچنے کی چیز ہے، یہ پوائنٹ ہے سیرت کے قابل غور پوائنٹ ہے، بات ہے۔ آپ نے پہلی دوسری تیسری جتنی بھی آپ نے وہ میں بھیجی ہیں مہمیں، ان تمام میں صرف انصاری صحابہ کو چھوڑ کر مہاجرین کو، عبیدہ بن حارث آپ کے خاندان کے فرد ہیں،
حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے دودھ شریف بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ اس کے بعد سریہ سعد بن وقاص ہے، سریہ عبداللہ ابن جہش ہے، یہ سب کے سب مہم نقلہ چلاتا ہے، یہ تمام کے تمام مہاجرین صحابہ کو بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انصار سے ہم نے مدد تو لی ہے، لیکن انصار کے گھر بھی لے لیے ہیں، انصار سے ہم نے کاروبار بھی لے لیے ہیں، یہ ان کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں مواقعات کے ذریعے، انہوں نے اپنے سب کچھ دے دیا ہے اور سب سے زیادہ اپنی سیاسی ساکھ داؤ پہ لگائی ہے، تو اب مہاجرین کو قربانی دینی چاہیے نا، جو آگے بڑھ کر آئے ہیں، جو گھروں سے آئے ہیں نکل کے، جن کو انہوں نے پناہ دی ہے، تو ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اہتمام کیا کہ ان کو پہلے آگے کیا۔ جب تک بدر کا موقع پیش نہیں آیا آپ نے انصار کو استعمال نہیں کیا، ظاہر ہے کہ سے معاہدہ موجود ہے، اور کیونکہ مسلمان مجموعی طور پر یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ان کو دائرے کے استعمال کرنا پڑا۔ پہلی یہ پہلا سریہ ہے حضرت حمزہ کا، اور حضرت حمزہ پہلے وہ جو اولیات سورت کی بات کرتے ہیں نا، اس کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اور پہلے سریے میں حضرت امیر حمزہ پہلے امیر لشکر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، اور اس میں ابو مرتد الغنوی یہ پہلے علم بردار ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور پہلا علم سفید رنگ کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا ہے، لیکن اس میں کوئی لڑائی کی نوبت نہیں ہے۔ دوسرے جو سریہ ہے عبیدہ بن حارث، یہ یہ یکم ہجری یکم ہجری قمری میں وہ اپنا پیش آیا ہے، اور اس میں ایک مشرکین مکئی کے ساتھ ابو سفیان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عکرمہ بن جہل وغیرہ بن ابی جہل وغیرہ لوگ جمع تھے 200 افراد، ان کے لیے یہ لشکر بھیجا گیا۔ اس میں سعد بن ابی وقاص نے ایک تیر پھینکا ہے، اس تیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی جانب سے لڑائی کی اجازت کے بعد دشمن کی طرف کھینچے جانے والا یہ پہلا تیر، یہ اولیات سورت کی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد سریہ عبداللہ ابن جہش ہے، اس سریے میں آپ علیہ السلام کو تسلیم پہلی بار مال غنیمت ملا ہے، اور اس مال غنیمت میں آپ علیہ السلام کو تسلیم نے حصہ بھی دیا ہے، اور اس موقع پر دشمن کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام کو تسلیم نے پہلا خمس اس میں سے بتایا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اشکال بھی پیش آیا کہ جو آخری دن تھا وہ رجب کا تھا، رجب آپ جانتے ہیں کہ اشہر حرم میں سے، تو صحابہ کرام کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ اس نے غلط لڑائی کی تھی، اس نے اشہر حرم میں لڑائی کرا ہے، لیکن وہ چاند دیکھنے میں اشکال پیدا ہوا، تو چاند کا اشکال پرانا ہے، اس میں کچھ طرف نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی یہ سمجھایا تھا، لیکن ایک طبیعت نہیں تھی، ایک معلوم نہیں تھا، دونوں باتوں میں پھر ظاہر ہے کہ انسان جو اس کا اس کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی، تو آپ علیہ السلام کے تقریر میں اس کا اپنا جو حصہ خمس تھا آپ کا وہ آپ نے لیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ مال غنیمت آپ نے تقسیم کیا ہے، اور سب کو کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ انعام ملا ہے تمہیں، اور یہ مقدم۔ اس کے بعد جو پہلا غزوہ ہے وہ پیش آتا ہے غزوہ ذی العشیرہ۔ غزوہ ذی العشیرہ جو ہے یہ یکم جمادی الاول 2 ہجری قمری کو پیش آیا ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تشریف لے گئے، ابو سلمہ بن عبد الاسد کو اپنی جگہ مدینہ طیبہ میں نائب مقرر کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر کرنے کا مطلب دیکھیے کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک سے زائد بار بلکہ 10 سے زائد بار اپنی جگہ پہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحب، ایک نابینا شخصیت کو آپ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے، یہاں پر صلاح تسلیم کا کتنا بڑا حکمت عملی کا ایک پہلو ہے، اس لیے کہ جنگ میں اگر ان کو لے کے جائیں گے تو وہ مسلمانوں کے لیے الٹا ایک بوجھ ثابت ہو سکتے ہیں، ان کی حفاظت کرنی پڑے گی، لیکن مدینہ طیبہ میں وہ آپ کی جگہ نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، نماز پڑھانے کے تو ویسے کوئی دشواری نہیں ہے، اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہیں۔ نائب کو آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی گروپ آپ کا ہی کرنا ہوتا ہے، وہ پالیسی ڈیسیجن نہیں لیتا، جو چیزیں طے ہیں اس کے مطابق روزمرہ کے امور انجام دے گا، تو ایک پالیسی سازی کی بات ہوگی، منصوبہ بنانا ہوگا، کوئی چیز طے کرنی ہوگی، وہ اس کو اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن تصور کیجیے کہ صرف مسجد نبی میں بھی اگر کسی کو اپنا آپ علیہ السلام کو تسلیم نے اپنی جگہ کھڑا کیا تو وہ ہمارے آج کی مسجدوں کا ماحول تو نہیں ہے،
کہ میں 2 رکعت 4 رکعت ادا کرنے کے لیے مسلمان چند لوگ اذان سے 1 منٹ پہلے آتے ہیں، اقامت سے 1 منٹ پہلے آتے ہیں، بلکہ زیادہ تر اقامت کے بعد ہی آتے ہیں جیسے، اور اس کے بعد سلام پھر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ تو پوری ریاست کا ایک سیکریٹریٹ تھا نا، وہاں تو سارے معاملات انجام دیے جاتے تھے اور غیر معمولی طور پر انجام دیے جاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر یہاں پہ اپنا نائب مقرر کیا، یہ آپ کے پہلے نائب ہیں، اور آپ 150 یا 200 مہاجرین کو لے کر پہلے غزوے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں نے کہا کہ بدر میں جا کے انصاری صحابہ نکلے، اس سے پہلے جو ہے مہاجرین بھی آپ کے ساتھ تھے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علم لیا جو حضرت حمزہ کو لیا، خود آپ کمان کر رہے تھے۔ یہاں پہ آپ نے مشرکین کے ایک قافلے کو دیکھنا تھا، اور اس قافلے کی آپ کو اطلاع ملی تھی، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، تو پھر وہاں پہ آپ نے کچھ دن قیام کیا ہے اور بنو مدلج سے ایک معاہدہ کیا ہے اور واپس لوٹا ہے، جس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، پھر غزوہ بلتان آیا ہے، اور پھر اس کے فوری بعد غزوہ بدر پیش آیا ہے۔ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری قمری میں بھی خاد میں پیش آیا ہے، لیکن یہ قمری شمسی اعتبار سے رمضان تھا، جو رمضان بیان کیا جاتا ہے درست بیان کیا جاتا ہے، اس وقت وہ لوگ روزے ہی رکھ رہے تھے، لیکن روزے اپنی جگہ پہ نہیں تھے، یہ ہم پہلے بھی تقویم کی بحث میں بیان کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو علم ہوا ہے کہ کچھ لوگ، وہ ایک قافلہ ہے جو شام گیا ہوا تھا آپ نے روکنے کی، وہ اب نہیں رکا، تو اس کو وہ واپس آ رہا ہے سامنے، اس کو روکنا ہے، اور اس کے لیے آپ علیہ السلام کو نے تیاری کی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ آپ نے تیاری کی۔ یہاں ایک مغالطہ یہ پیش ہوتا ہے، عام طور پر سیرت میں پڑھتے پڑھاتے، کیونکہ ہم تفصیل سے نہیں پڑھتے سیرت کو، کل سیرت کو پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ یہ کہ اس وقت ہمارے بعض واعظین خاص طور سے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتے ہیں کہ 313 تھے بدر میں، عہد میں وہ اتنے ہو گئے، اور بدر اور پھر خندق میں اتنے گئے، 313 نہیں، بالکل 313 تو وہ تھے جو ایک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایمرجنسی کال پہ پکار پہ لبیک کہتے ہوئے وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اتنے ہی صحابہ کرام کی تفصیل واقعات میں سیرت کی کتب میں ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں حوالی تک جانے دیجیے، فلاں علاقے تک جانے دیجیے، ہم اپنے جانور لے آئیں، ہم اپنی تلوار لے آئیں، اسلحہ لے آئیں، آپ نے کتنا وقت ہے جو ابھی چل سکتا ہے چلے، باقی نہیں ٹائم نہیں، کسی سے چلا کہاں سے، پھر ان کے دائرے میں خواتین وہ کہاں ہیں، ان کے بچے وہ کہاں ہیں، آپ نے اس موقع پہ بچوں کو بھی ساتھ نہیں لیا، بہت کم عمر چند لوگ آئے ان کو لیا، اس کے علاوہ آپ نے نہیں لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 2 حوالوں سے بہت زیادہ پالیسی بات ہے، ایک بچوں کا کبھی آپ نے استعمال نہیں کیا، اصرار کیا ہے تو مجبوراً ان کے قد کاٹ دیکھ کر ان کے مقابلے کرا کے کہ یہ لڑنے کے قابل لیا ہے، باقی کو پھر بھی روک دیا، ایسے خواتین کو کبھی آپ نے جنگ میں ڈال دیا، لیکن خواتین نے اصرار کیا ہے تو ان کے اصرار پر جس نے آنے کی سے اصرار کیا اس کے لیے، یعنی دعوت عام نہیں دی، ان کو قبول کیا ہے، ان کو ترغیب نہیں فراہم کیا، تو بار گیپ اس وقت یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ صرف مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں ہے، 1000 سے زائد مسلمان ہیں، ان میں سے 313 لڑائی کے لیے نکلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آپ نے مدینہ طیبہ میں چھوڑا ہے، کیونکہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی علی تھی، اور بعد میں پھر حضرت عثمان کو پورا حصہ دیا گیا، اور اسی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، جنگ نہیں کی تو ان کو حصہ کیوں دیا؟ یہ پیغام دینے کے لیے کہ یہ جو اصل چیز ہے لڑائی میں وہ اطاعت ہے، اور وقت کی ضرورت کے تحت اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ خواتین کے حقوق کی بات کرنا بہت آسان ہے، آج کے ماحول میں تو بہت ہی آسان ہے، لیکن تصور کیجئے کہ اس مکے اور مدینے کے ماحول میں جب خاتون کو زبان سے کوئی جملہ کہنے کی بھی شاید اجازت نہیں تھی، جو روایات تاریخ ادب میں ملتا ہے وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، اس کیفیت میں خاتون کی حفاظت کے لیے، خاتون کی تیمارداری اور عیادت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، جب آپ کے پاس افرادی قوت کی انتہائی کمی ہے، حضرت عثمان کو چھوڑا تھی، جب ایک ایک بندے کی فرد کی اہمیت ہے، خود میں حضرت عثمان کو پیچھے چھوڑا، کہہ سکتے ہیں کہ اپنی صاحبزادی کی عیادت کے لیے چھوڑا، تو ظاہر ہے کہ عربوں کے دوسروں کے اولاد نہیں تھی کیا؟ وہ ان کی صاحبزادیاں نہیں تھی جو اپنے بچوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے؟
اسی ماحول میں آپ نے اپنی شہزادی کو عزت دے کے ہی ہمیں بتایا ہے کہ بچوں کی بڑوں کی چھوٹوں کی عورتوں کی کیا احتیاط، کیا احترام ہے اور کیا عزت کرنی ہے. تو یہی تو سبق دینا تھا، گھر سے ہی تو سبق دیا جاتا ہے. جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے بے حرمتی کی تھی، جنہوں نے ان کو بے وقت رکھا تھا، وہ بھی تو ان کے عزیز ہی تھے، وہ بھی تو ان کی مائیں بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں. اسی ماحول میں اپنے ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو آپ نے عزت اور احترام عطا کیا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کے تسلیم نے اس موقع پر ایک اقدام کیا. بعد کہ آپ علیہ السلام و تسلیم نے اس موقع پر ایک اور کام، ایک مشرک آیا، اس نے راستے میں کہا کہ مجھے، میں کچھ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اب میں کون ہے؟ سلام، مسلمان ہو گئے، ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ. تھوڑی دیر بعد پھر آیا، پھر دودھ کاٹ دیا. پھر آیا، پھر اس نے کہا، آپ نے کہا بھائی، میں کہا نہیں، میں مسلمان ہو گیا، چلو لیا. آپ علیہ السلام کو تسلیم نے تو عام طور پر مشرکین سے مدد لی ہے. غزوہ فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف میں، حنین میں وغیرہ میں آپ نے زرے لیے، مختلف ویزے لیے ہیں لوگوں سے، مدد لی ہے اپنے، اور موقعوں پہ بھی لیے. خود دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے زرا گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس، آپ لیتے رہے. یہاں اصل میں آپ کو اندازہ تھا اللہ والے کہ یہ تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے گا تو یہ دائرہ اسلام میں آ سکتا ہے. اس کی جو کمٹمنٹ ہے، اس کا جو جذبہ ہے، وہ اس کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا باعث بن سکتا ہے. تو آپ نے اس کو استعمال کیا اور آپ نے کوشش کی ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. پھر اور دیکھیے، حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ آ رہے تھے، راستے میں قریش کا لشکر ملا. ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ چلو ہمارا جا رہے ہیں. تم اب لڑ رہے ہو ہم سے، ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جائے، ہمارے خلاف مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے جائے. انہوں نے کہا نہیں، وعدہ کرو، وعدہ کرو. وعدہ کر دیا، مسلمانوں کو مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ چلے یہ ایسے ایسے ہوا تھا، لیکن ہم نے دل سے وعدہ نہیں کیا. تصور کیجئے کہ وہ ایک دشمن ہے، تصور کیجئے کہ وہ دشمن آپ پہ جنگ مسلط کر رہا ہے، اور اب تک اس نے آپ کے لیے جینے کا راستہ سخت کیا ہوا. مکے سے کس کی وجہ سے نکلے؟ صحابہ کرام نے کس کے لیے شہادتیں دی ہیں؟ یہی مکے والوں سے نا. اور معمولی سی بات تو ہے کہ راستے میں لشکر سے آتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تم نہیں لڑو گے، اچھا نہیں لڑیں گے، بس اتنی سی بات ہے. آپ نے کہا نہیں، پیغام آپ نے کہا، آپ نے کہا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے. تم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کرو، ہم وہ وعدہ نبھائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اصل میں پیغام یہ دیا ہے کہ یہ جو مسلمان کی زبان ہے، اس کا وزن ایک کافر یا غیر مسلم کی زبان سے زیادہ ہے. یہ ایک محض جسم کا حصہ اور گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے کہ جس طرف چاہو ہلا دو اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. اگر اس سے کسی صاحب ایمان نے کوئی بات کہی ہے تو وہ بات ہوا میں تحلیل نہیں ہو سکتی. وہ اس قدر وزنی پتھر ہے کہ وہ جہاں پہ رہے گا وہاں پہ اپنا وزن دکھائے گا. تم نے یہ کہہ دیا، کسی وجہ سے بھی کہا، اب ہم وعدہ نبھائیں گے، ہمیں اللہ کافی ہے. میدان جنگ میں تلواریں نکال کر مسلط ہونے والے دشمن کے مقابل امانت دیانت کے ساتھ ایفا عہد کا اتنا بڑا مظاہرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ماننے والے کر سکتے ہیں. عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، اور آپ کے ماننے والے بھی کر سکتے تھے کسی زمانے میں، ہم جیسوں کی بھی بس کی بات ہے. ہم تو دو دو ٹکے پہ اپنی ایمان بیچنے والے لوگ ہیں. دو جملے کہہ دو تو ہم فضل ہو جاتے ہیں. ہم اتنا بڑا کہاں سے یہ حوصلہ لا سکتے ہیں؟ لیکن سنت یہی ہے کہ اس ایمان کو زندہ کیا جائے. وہ جو 100 شہیدوں کے زندہ کرنے کے لیے ہم اس کے لیے فضائل ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ زندہ جیتی جاگتی سنتیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. باہر کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت انتہائی مشکل حالات میں سفر کا آغاز کیا اور بدر پہ پہنچے. 313 افراد کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں. ایک اونٹ پر 3 سوار طے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اپنے آپ کو ایک شمار کرتے ہیں. آپ کے حصے کے جو دوسرے صحابہ بنتے ہیں وہ انحصار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سوار ہو جائیں، ہم آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے منع کر دیا. ہمارے یہاں قیادت کے ساتھ
اور یہ اس میں کوئی مذہبی غیر مذہبی سیاسی اور غیر سیاسی تفریق نہیں ہے۔ جب ہمیں سیاسی پروٹوکول نہیں ملتا تو ہم نے اپنی گاڑیاں خود خرید لی، اپنا پروٹوکول خود بنا لیا۔ کام جھام ہمارے چاہے مولویوں کا ہو، پیروں کا ہو، فقیروں کا ہو، وزیروں کا ہو، مشیروں کا ہو، تاجروں کا ہو، جس کے پاس 2 ٹکے فالتو آ گئے اس کے پیچھے ایک لشکر تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، اور صرف اختیار نہیں کیا اس موقع پر بلکہ ایک اور موقع پر بھی آپ نے ایک سبق دیا۔ یہ جو ہم دوسروں سے اپنا کام کراتے ہیں، یہاں کیوں ہمیں یاد نہیں آتا کہ یہ سنت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر سبق کیا دیا؟ آپ نے کہا کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں تم سے کم ثواب کا حریص ہوں۔ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں؟ دین کیوں کا آدمی کام کرتا ہے، مشقت کیوں جھیلتا ہے؟ ثواب کی غرض سے۔ تو تم مجھ سے زیادہ ثواب کا حرص اور لالچ رکھتے ہو؟ نہیں، میں تم سے زیادہ ثواب کی دلچسپی رکھتا ہوں، ایک بات۔ اور اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ کس کی مدد کی جانی چاہیے؟ کمزور کی، ضرورت مند کی، ضعیف کی۔ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھے مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ احترام اپنی جگہ، احترام کی بات نہیں کر رہا۔ مدد جس کو کہتے ہیں وہ ضرورت مند کی ہوتی ہے۔ راستہ کسی کے لیے کشادہ کیا جائے گا تو وہ ضرورت مند ہوگا، کسی کا ہاتھ تھاما جائے گا تو وہ بیچارہ کمزور ہوگا، کسی کا بوجھ اٹھایا جائے گا تو وہ کمزور ہوگا، اس لیے اس کا اٹھایا جا رہا ہے۔ تو قیادت تو کمزوری کا نام نہیں ہے، قیادت تو طاقت کا نام عنوان ہے، قیادت تو راستے خود بنانے کا نام نہیں ہے۔ اگر 4-6 بلڈوزر چل کے پہلے ہمارے لیے راستہ بنائے تو ہم قائد کہاں رہے؟ قائد تو وہ ہے جو دوسروں کے راستے سے کانٹے اٹھائے، نہ یہ کہ پوری قوم کو اس پہ لگا دے کہ مجھے یہاں سے میری شاہی سواری کو جانا ہے تو پہلے راستے ہموار کرو اور سارے کانٹے قوم چنے، پھر ہم تشریف لے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیڈیل قیادت ہے وہ یہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر بھی یہی کیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے تو گھوڑے مختص نہیں کیے جا سکتے تھے، ان 2 گھوڑوں میں سے ایک آپ کو نہیں مل سکتا تھا، آپ نے نہیں لیا۔ باہر کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے نکلے ہیں، قریش کو اندازہ ہو گیا ہے۔ ہوا یہ ہے، ابھی الٹا سنیے سوال ہے پہلے دلچسپ چیز ہے۔ اس طرف شام ہے، پھر مدینہ ہے، پھر مکہ ہے۔ شام سے ایک لشکر آ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے مسلمان نکلتے ہیں۔ اور شام والوں کو، مشرکین کو، جو ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوتا ہے کہ مسلمان ان کا مقابلہ کرنے آ رہے ہیں، تو وہ یہاں سے اٹھ کے مکے والوں کو اطلاع کرتے ہیں، بیچ میں مسلمانوں کو بائی پاس کرتے ہیں تو دشمن آ رہا ہے۔ کمیونیکیشن تو ہے نا، صلاحیت تو ہے، تو وہاں پہ دوسرا لشکر آ جاتا ہے۔ اب 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا اور ان 2 میں سے ایک آپ کو عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو 2 کا ذکر کیا ہے اس کا مفہوم یہی تھا کہ یہاں پہ 2 لشکر آپ کے سامنے موجود تھے۔ ایک لشکر تو وہ تھا جس کو ابو سفیان کی قیادت میں وہاں لایا جا رہا تھا، وہ سامان لے کے آ رہا تھا، یہ مال تجارت کا لشکر۔ مسلمانوں کی اس وقت خواہش یہ تھی کہ یہ لشکر مل جائے ہمیں، کیونکہ مالی طور پر کمزور ہے تو کچھ پیسہ ہاتھ آ جائے گا اور مشرکین کی کمر ٹوٹ جائے گی، پہلے کہ پیسہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ نہیں، وہاں سے وہ معاملہ ختم ہو اور ان کی جڑ کاٹ دی جائے۔ جڑ کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم۔ تو یہ الگ الگ تھا، اس میں ظاہر ہے کہ لڑائی کا موقع ہوگا، لڑائی ہوگی تو طوفان ہوگا، تو طوفان تو انسان ظاہر ہے کہ عافیت ہی چاہتا ہے نا، پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ پس منظر۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور ہے کہ روکا کیوں جا رہا تھا؟ ایک تجارتی قافلے کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ دنیا کی آج کی سیاست بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ نہ ہو تو اس کے تجارتی قافلے کو روکا جا سکتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانا زمانہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے وہ بیانات سارے ذہن قصی کے لیے، ہاشم کے لیے، عبد مناف کے لیے ہم نے تفصیلات میں ذکر کیا
کہ ان کو جو تاریخ میں یاد رکھا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مختلف اقوام و قبائل سے مسلمانوں کے معاہدے کو، عربوں کے معاہدے کروا کے ان کو تجارتی راہداری عطا کی تھی۔ اس تجارتی راہداری کے نتیجے میں عربوں کو اپنی تجارت کو وسیع کرنے کا موقع ملا تھا۔ یہ وہی معاہدے تھے جن کے نتیجے میں وہ باہر جانے میں کامیاب ہوئے۔ تو اسی پس منظر میں یہ مسلمان ان کو روکنے جا رہے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات طے شدہ ہے اور عہد نے اس کو تصدیق کر دیا، اس واقعے کو، اس بات کی تصدیق کر دی واقعہ عہد نے کہ یہ تجارتی قافلہ محض تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ اس کا بنیادی سبب مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ یہ اس لیے جا رہا تھا تاکہ جنگ کی تیاری کی جائے اور اس تجارتی منافع سے مسلمانوں پر ایک جنگ مسلط کی جائے۔ اس لیے مسلمانوں کا حق بجا طور پر یہ تھا کہ اس کا وہ کرے۔ لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہ صحابہ کرام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ پسند نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ کیوں پسند کرے گا؟ ہر آدمی آسائش ہی چاہتا ہے نا، عافیت ہی مانگتا ہے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ موت کی طرف آتے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو گروہ میں سے ایک گروہ، انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ، تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے اور مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلمہ، اللہ کا مقصد یہ تھا کہ احقاق حق ہو، اللہ کے کلمہ کا حق ثابت ہو جائے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، میں نے کہا جڑ کاٹ دی، یہ دابر الکافر، کافروں کی جڑ کاٹ دی۔ کیسے کٹ گئی؟ سارے ہی بڑے بڑے مارے گئے، جو بچے وہ قید ہو گئے تو جڑ تو کٹ گئی نا۔ اور کیوں کیا یہ؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا۔ بہرکیف آپ علیہ السلام کو تسلیم کی جنگ کی تیاری کی، صحابہ کرام کو کہا، صحابہ کرام میں سے سب نے تائید کی، لیکن انصار کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو تسلیم بار بار کہتے رہے کہ بھئی اور کوئی رائے دے، اور کوئی رائے دے۔ تو انصار کو اندازہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو تسلیم کا اشارہ ان کی طرف ہے، تو پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر اپنے اپنے طور پر تقریر کی۔ حضرت سعد نے تقریر کی ہے، اس کے بعد حضرت مقداد نے تقریر کی ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام کی تسلیم کو یہ کہا ہے کہ حضرت سعد نے کہا کہ آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں۔ پھر حضرت مقداد نے آگے دوسری بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ کے حضرت موسیٰ کا معاملہ تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہود نے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوگا، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم لڑیں گے، اب حکم کرے کیا کرنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو تسلیم کو اطمینان ہوا کہ جو معاہدہ تھا اس کے مطابق یہ موجود بھی ہیں اور یہ بہرحال لڑنے کو تیار ہیں۔ اس موقع پر پھر جب سفارا ہو گئے تو مبارزت ہوئی ہے۔ مبارزت کا مفہوم ہم جانتے ہیں کہ جنگ کے آغاز میں عربوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک ایک شخص کو بلا کے پہلے انفرادی لڑائی سے جنگ کا آغاز کیا کرتے تھے۔ تو عربوں کی طرف سے اس موقع پر عتبہ اپنے بھائی شیبہ کو اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر سامنے آتا ہے، یہ بڑا سردار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر ان کا اعلان کیا مبارزت کے لیے، تو عبداللہ ابن رواحہ اور عوف اور معوذ سامنے آ گئے۔ اب یہ بھی جنگ کی تیاری میں ہے، تو زرہ پہنی ہوئی ہے، خود لیا ہوا ہے، ڈھالے والے ہوں گی، تلوار ہوں گی، تو یہ نہیں پہچانے جا رہے، اور وہ بھی اسی حلیے میں ہے۔ انہوں نے کہا اپنے آپ کو
اپنے آپ کو آغاز آپ نے اس سے آغاز کیا ہے اور اپنی ذات سے اپنی شخصیت سے مقابلہ شروع کیا. یہ بھی وہی معاملہ ہے. بار کیا مبارزت ہوئی ہے, مقابلہ شروع ہوا ہے, اور آپ علیہ السلام تسلیم کے جو تینوں نمائندے تھے وہ تینوں کامیاب ہو گئے, اور وہ تینوں اتبا, شیبہ اور ولید یہ تینوں مارے گئے. پھر لڑائی شروع ہوئی ہے, اور لڑائی میں مسلمان غالب آئے ہیں, اور ان کی اکثریت اور ان میں زیادہ تر لوگ مارے گئے ہیں. ان میں ابو جہل بھی قتل ہو گئے. ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد جب زخمی ہوا ہے ابو جہل, تو اس کو اس میں جو ایک بات پر اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, تو صحابہ نے دیکھا, جب دیکھا میدان زخمیوں سے, مرا ہوا سے, لاشوں سے اٹ گیا ہے, دیکھنے لگے کون مرا ہوا ہے, کہاں پڑا ہوا ہے, کس کی ضرورت تھی. یہ آخری سانس پہ تھا, تو یہ سمجھا کہ گردنیں کاٹنے کے لیے آئے, جو ان کا خاص طریقہ ہوتا تھا کہ گردنیں کاٹ جاتی تھی, ان کو مینار بنائے جاتے تھے, اور نمائش لگائی جاتی تھی. تو ابو جہل اس وقت کیا کہتا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے نیچے سے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ گردن میں رکھی جائیں گی تو میرا سر دوسروں سے اونچا نظر آئے. ان کو دنیا سے چلے گئے, مر گئے, کھپ گئے. اب گردن نیچی ہو, اونچی ہو, کسی کو بڑا لگے, برا لگے, اچھا لگے, نمایاں ہو, غیر نمایاں ہو, تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ اصل وہ چیز تھی جس کا ان کے ذہنوں میں, ان کے مزاج, جس سے ان کے مزاج کو سمجھنا بڑا آسان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن کے خاتمے کے بعد ان کی تمام لاشوں کو کنویں میں ڈلوایا. ظاہر ہے کہ کافر کا معاملہ ہو, مشرکین کا معاملہ ہو, ان ظالموں کا معاملہ ہو جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف دی, صحابہ کرام کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا, گھروں سے بے در کیا, تو شدت میں پھر انسان کہیں ادھر ادھر نکل جاتا ہے. تو عام طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لاشوں کو کسی کنویں میں پھینکا. مطلب یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ بے حرمتی کی غرض سے تھی. ہمارا خیال یہ کہ یہ ان کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے, اس لیے کہ اگر لاشوں کی بے حرمتی مقصود ہوتی تو یہ مشقت کیوں جھیلی گئی کنویں میں ڈالنے. وہاں آبادی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے, مطلب جانے والے جاتے ہیں, آج بھی آبادی نہیں ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ ان کو میدان میں چھوڑ دیا جاتا, چیل, گدھ اور دوسرے جانور نوچ خسوٹ ختم کر دیتے, گل سڑ جاتے. یہاں تک کہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ امیہ بن خلف کی لاش پھٹنے لگی تھی, مخدوش ہو گئی تھی, اس کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈالنا ممکن نہیں تھا, تو اس کو وہیں پہ روک دیا گیا, پتھر وتھر رکھ کے اس پہ مٹی ڈال دی گئی تاکہ وہ مطلب خراب نہ. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ لڑائی دشمن سے ہے, دشمن وہ ہے جس کے بھیجے میں اسلام کے خلاف کوئی چیز موجود ہے, اور وہ لڑنے پر بھی آمادہ ہے. لاشوں سے انسان کی, مسلمان کی دشمنی نہیں ہے, اس لیے مسئلے سے منع کیا گیا, بے حرمتی سے منع کیا گیا. تو ایک طرف آپ علیہ السلام تسلیم مسئلے سے منع کر رہے ہیں, ایک طرف ان لاشوں کو پھینک رہے ہیں. گھسیٹنے کی جو بات ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جب کنویں میں پھینکا جائے گا تو وہاں پہ بڑے بڑے ہمارے پاس وہ تو موجود نہیں ہے نا, اسٹریچر کے ان پہ پہلے رکھا جائے, پھر ان کو وہاں پہ لا کے پھینکا جائے. ظاہر ہے کہ اسی طرح گھسیٹ کے پھینکا جائے گا. جو لاش کا احترام ہے وہ انسانیت کا احترام ہے, میت کا احترام انسانیت کا احترام ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علیحدہ سے سنت ہے. وہ یہود کا جو واقعہ, آپ اس کی میت گزر رہی ہے, آپ کھڑے ہو گئے, صحابہ نے کہا بھی کہ تو کوئی یہودی ہے, مطلب کیا ہوا, میت ہے. تو انسانیت کا احترام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الگ درجے میں سکھایا, یہ الگ سنت ہے. اس کا کافر اور مسلمان اور محارب اور معاہد سے کوئی تعلق نہیں. جو دشمن ہے, جب وہ دشمن جان سے چلا گیا, دشمنی ختم ہو گئی. اب وہ میت ہے, میت انسان کی میت ہے, تو اس کا اپنا احترام ہے. اس کا احترام کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو جانوروں سے بچانے کے لیے, پھٹنے, گلنے, سڑنے سے بچانے کے لیے ان کو کنویں کو بند کروایا ہے. اور امیہ بن خلف کی لاش نہیں اٹھائی جا سکتی تھی, تو اس کو وہی مٹی میں دفن کر دیا گیا.
اس کے بعد آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے، اور اسی موقع پر مال غنیمت کے احکامات تفصیل کے ساتھ نازل ہوئے، اس لیے کہ پہلے مال غنیمت سریہ عبداللہ بن جہش میں مل چکا تھا، لیکن اس کی تفصیل کا موقع یہی تھا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو لوگ قید ہو گئے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ کافر ہیں، زندہ ہیں، میں تو لاشوں کی بات کر رہا تھا، زندہ ہیں، لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کا ماضی وہی ہے جو ہم بار بار دہرا رہے ہیں، لیکن ان سے کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کا سلوک کرو۔ کیوں؟ اور پھر مسلمانوں میں صحابہ نے کیسے خیرخواہی کی؟ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان کو پیٹ بھرا، ان کا پیٹ بھرا۔ کیوں؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا، وہاں تو ہیل الجت تھی نہیں، تعویلیں تو ہم نے بعد میں سیکھی ہے نا، وہ تو حکم آ گیا، عمل کرنا ہے، بس یہی ایمان تھا، یہی صحابیت تھی۔ تو آخر ان کو کیوں احترام دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے، وہ احترام ان کو کافر ہونے کے اعزاز میں نہیں دیا جا رہا، انسان ہونے کے اعزاز میں دیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ ان کے دل میں تلطف پیدا ہو، نرمی پیدا ہو، تاکہ وہ دائرہ اسلام میں آئے۔ اس لیے کہ مقصود گردنیں اڑانا نہیں ہے، جب میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مقصود تو سب کو دھکیل کے جنت میں لے کے جانا۔ تو امت دعوت کا مفہوم یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ ذمہ داری تصور کرے کہ پوری کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ اس لیے بنایا کہ سب اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اور ماننے والے بنیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے آخرت کا فیصلہ جنت کا ہوگا۔ تو حسن سلوک کا آپ نے سلوک کیا ہے، اور اس حسن سلوک کا ایک چھوٹا سا مظہر عبداللہ ابن ابی کی جانب سے اس موقع پر گرفتار ہونے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان کا قد لمبا ہے، عبداللہ ابن ابی کا بھی لمبا ہے، ان کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں آ رہا تو اس نے اپنا کپڑا دیا۔ اب یہ طے شدہ منافق ہے، منافق نہیں ہے، رئیس المنافقین ہے، لیکن اس کے انتقال پہ رضاۃ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم احسان مندی کا یہ مظہر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، بلکہ پوری انسانیت کو عطا کرتے ہیں کہ اس رئیس المنافقین کے لیے اپنے کپڑے عطا کرتے ہیں۔ اس میں دونوں جانب سے تلطف ہے، دو حوالوں سے احسان مندی ہے۔ ایک تو ان کے بیٹے مسلمان ہیں، ان کی دل جوئی مقصود ہے، اور دوسری جانب خود عبداللہ ابن ابی کے اس احسان کا جواب دینا مقصود ہے جو کپڑوں کے ذریعے دیا تھا۔ انہوں نے بھی کپڑے عطا کیے تھے آپ کے چچا کو، حالانکہ وہ ایک قاضی کی حیثیت میں عطا کیے، لیکن رشتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے اس رشتے کو قبول کیا اور اس کے احسان مندی کو قبول کیا اور اس کا جواب احسان کے ذریعے دیا۔ یہ انسانیت ہے، یہ سبق ہے، یہ سیرت ہے، یہ سنتیں ہیں، متروک سنتیں ہماری، جن میں ایک ایک سنت زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب مل سکتا ہے۔ 12 قیدیوں کے لیے مشورہ ہوا، اور پھر ان کے بعد یہ طے ہوا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر مزید طے ہوا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 4 6 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ 2 ہجری میں کتنے مسائل ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس کے نتیجے میں ان کو کتنے مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں نا کہ ان کے پاس نہ سواریاں ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ کچھ ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں لڑنے نکلے، تو ان کے لیے تو پیسہ سب کچھ ہے۔ اب یہ کہنا کہ ان لوگوں سے فدیہ نہیں لیا گیا جن کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس وقت تو دیت کا تصور موجود تھا، تو جو جان بچانے کے لیے دیت دے سکتے ہیں وہ بندہ بچانے کے لیے فدیہ نہیں دے سکتے۔ وہ عاقلہ کا تصور تھا، خاندان، قبیلہ، قوم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اگر ان کے بندے روک دیے جاتے تو وہ خود پیسے پیدا کرتے، جہاں سے پیدا کرتے۔ جیسے آج بھی کوئی مشکل میں پھنس جائے تو وہ مانگ پینگ کر گزارا کرتا ہے، نہیں کرتا، لیکن آپ نے اس تشدد کا سہارا اپنا نہیں اپنایا، اس شدت کو نہیں اپنایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ریلیف دیا، ان کو چھوٹ عطا کی، اور اس چھوٹ میں بھی ایک فائدہ اٹھایا۔ اور وہ فائدہ کیا تھا؟ فائدہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اٹھایا کہ آپ نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر ان مسلمان صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا
جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا اس سے پہلے، جانتے نہیں تھے. اب تصور کیجئے غیر مسلموں سے آپ سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، مسائل جان رہے تھے، کیا سیکھ رہے تھے؟ محض نوشت و خوان، لکھنا اور پڑھنا. لکھنا پڑھنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اپنا مالی مفاد چھوڑ کر بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں نظام تعلیم میں پڑھنا لکھنا، جو بنیادی پڑھنا لکھنا ہے، یہ جبری ہے، یہ لازمی ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. یعنی کوئی مسلمان آئیڈیلی غیر پڑھا لکھا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہے تو وہ آپ علیہ السلام تسلیم کی تعلیمات سے برعکس ہے. پھر اس میں ایک اور چیز، اسی موقع پر احسان مندی کی بات کر رہا ہوں. جب یہ گرفتار ہوئے اور چھوٹنے کے لیے سفارشیں آنا شروع ہوئی، پریشر آنا شروع ہو، تو ہم نے کہا کہ کاش اس وقت مسلم بن نبی زندہ ہوتا، جبیر بن نبی نہیں، مسلم بن نبی زندہ ہوتا تو میں اس کو اس کے کہنے پر، وہ مجھے سفارش کرتا تو ان گندے لوگوں کو چھوڑ دیتا. آپ نے اپنے جذبے کا اظہار کیا، ان کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں بیان کیا. لیکن مطعم بن عدی نے جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو پناہ دی تھی اور بیت اللہ میں لے جا کے آپ کو طواف کرایا تو اعلان کیا تھا کہ میں نے ان کو پناہ دی، اب اس کو کہیں مت کرے. تو آپ کی شہریت مکے کی بحال ہوئی تھی مطعم بن عدی کی پناہ دینے سے. اس کیفیت کو اور اس احسان مندی کے جذبے کو آپ نے زندہ رکھا اور اس وقت اس کو یاد کیا جب وہ دنیا میں موجود نہیں تھا. احسان مندی کے اظہار کی ایک صورت یہ ہے کہ جب ایک شخص دنیا سے گزر جائے تب اس کا احسان یاد کیا جائے، تاکہ اس کو یاد کرنے سے کوئی مفاد کا تصور نہ پیش آئے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد واپس لوٹے، مدینے لوٹے، اور اس میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا بھی واقعہ ہوتا ہے. یعنی وہ اسی موقع پر ایک معاملے آتے ہیں. غزوہ بدر کے بہت سے فضائل ہیں، اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. بدریین صحابہ اکرام کو الگ ایک اعزاز اور اختصاص حاصل ہے. اس کے بعد جو اہم ترین واقعہ ہے وہ غزوہ بنو قینقاع ہے. قینقاع کے لوگ یہودی ہیں، عبداللہ بن سلام کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تاجر تھے، صنعت کار تھے، مدینے کے مضافات میں موجود تھے اور کاروباری لوگ تھے. بنو قینقاع مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہودی حیثیت میں وہ میثاق مدینہ کا حصہ بنے اور پھر اس کے بعد انہوں نے معاہدہ توڑا، جلد توڑ دیا. معاہدہ کیسے توڑا؟ ان کے بازار میں کوئی خاتون مسلمانوں کی جانب سے خرید و فروخت کے لیے گئی تو اس نے یہودیوں نے شرارت کی اور ان کی بے حرمتی کی اس خاتون کی. جب وہ بے حرمتی ایک شخص کر رہا تھا دکاندار، تو پیچھے ہنس رہے تھے. ایک عرب وہاں موجود تھا، اس کو پیش آیا، اس نے ایک یہودی دکاندار کو قتل کر دیا اور اس پر لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی جب شروع ہوئی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے. ان کو کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے اور اس معاملے کو روک دو، یہیں پہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے. تو انہوں نے کچھ نازیبا جملے بھی کہے، توہین آمیز باتیں بھی کہیں، اور یہ تک کہہ دیا کہ آپ اپنی مکے والوں کے ساتھ پتہ پہ بدر تازہ تازہ پیش آیا تھا، غرور مت کریں اس لیے کہ ہم لڑنے والے لوگ ہیں، ہم سے واقعہ پیش آیا تو ہم تو کوئی جنگجو لوگ ہیں، ہم پھر سخت لڑائی کا مظاہرہ پیش کریں گے. آپ علیہ السلام کو تسلیم ظاہر کے معاہدے کو توڑنے کا اعلان تھا. معاہدے توڑنے کا اعلان کر کے آپ نے ان کو محاصرہ کر لیا. 15 دن تک محاصرہ رہا. بالآخر وہ ان کو اس بات پہ راضی ہو گئے کہ وہ واپس مطلب ان کے ساتھ جو بھی شرائط کی جائے، جو بھی طے کیا جائے، وہ اس پر عمل کریں گے. تو آپ علیہ السلام کو تسلیم نے ان کو وہاں پہ سے بے دخل کر دیا. آپ نے کہا کہ یہ سب لوگ مدینہ اور اطراف میں چلے جائیں اور البتہ یہ ہے کہ یہ اپنا سامان وغیرہ لے جا سکتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ یہاں سے جانے پر ان کو مجبور کر دیا جائے. تو اس طرح یہود جو پہلے سے موجود تھے اور یہود جو میثاق مدینہ کا حصہ بنے تھے، وہ 3 حصوں میں مختلف اوقات میں مدینے سے باہر ہوئے ہیں، بے دخل کیے گئے ہیں. ان میں پہلا واقعہ بنو قینقاع ہے. اس کے بعد اہم ترین غزوہ غزوہ احد ہے.
غزوہ احد آپ ایک پہاڑ کی طرف منسوب ہے، اور یہ 4 ہجری میں پیش آیا ہے، اور اس کی جو بنیاد بنی ہے وہی واقعہ بنا ہے جو وہ قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینہ طیبہ سے شام سے مکہ مکرمہ واپس گیا، تو وہ جو اصل رہا تھا، رب المال جو تھا وہ راس المال جو تھا وہ الگ کر دیا گیا، اور اس کا جو منافع تھا وہ محفوظ کر دیا گیا۔ جو اصل مال تھا وہ لوگوں کو لوٹا دیا گیا، جو اس کا منافع تھا وہ یہ کہہ کے محفوظ کر لیا گیا کہ اس سے ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کریں۔ یہی وہ موقع ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ بدر جو پیش آیا وہ بالکل درست تھا، کہ وہ محض ایک قافلے کو روکنا نہیں تھا، اگرچہ کہ قافلے کو روکنا بھی مسلمانوں کا اختیار تھا، بلکہ وہ اصل مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے مسلمان مسلمانوں پہ جو آئندہ مشکلات آ سکتی ہیں اس کا راستہ روکا جائے۔ پارک ہے وہاں پہ، چونکہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ مارا گیا تھا یا قید ہوا تھا، تو ایک نفرت کی فضا تھی، اس فضا میں اس پیسے کو استعمال کیا گیا۔ پھر خواتین نے جو وہاں پہ ایک خاص طریقہ کار تھا لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، ترغیب دینے کا، ترغیب کا، وہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر ایک بڑا قافلہ تیار ہوا، 3,000 کے قریب لوگ وہاں سے چل نکلے۔ مسلمانوں کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام تسلیم نے حسب روایت صحابہ کرام کے مشاورت کی ہے۔ اس مشاورت میں دیکھیے کہ آپ علیہ السلام تسلیم نے ہر ایک کی بات سنی ہے، اور پھر وہ نوجوان صحابہ جو اس سے پہلے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا جذبہ یہ تھا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام تسلیم کی رائے یہ تھی کہ ہم اپنے گھر میں ہوں گے تو زیادہ بہتر دفاع کر سکیں گے اور زیادہ بہتر مقابلہ کرنے کی پوزیشن۔ جب صحابہ کرام کی اکثریت نے اس بات کی طرف ترغیب دی ہے، اس بات کا اشارہ کیا، اظہار کیا کہ باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، رائے دی، تو آپ علیہ السلام و تسلیم نے ان کی بات قبول کر لی، اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ اندر تیاری کے لیے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ کرام کو اندازہ ہوا، بڑے صحابہ کو، کبار صحابہ کو، کہ آپ علیہ السلام و تسلیم کی رائے نہیں تھی، اب ہم آپ کی رائے کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں آپ سے گزارش کرنی چاہیے کہ جو آپ کی رائے ہے ہمیں وہ قبول ہے۔ آپ اس وقت باہر تشریف لائے تو آپ نے زرہ پہن لی تھی، کھوت پہن لیا تھا، اسلحہ لے لیا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، گھوڑے پہ سوار ہو گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ اب مناسب نہیں ہے میرے لیے کہ میں اب اسلحہ پہننے کے بعد یہ واپس اتاروں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا بعد میں۔ تو آپ باہر نکلے ہیں اور عہد کے پاس تشریف لائے۔ عہد آج تو مدینے کا حصہ ہے، اس زمانے کے مدینے سے باہر تھا، اور وہ پورے مدینے کے ایک حصے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو جنگ کی سچویشن ایسی بنی کہ سامنے سے آنے والا دشمن ہے، الٹے ہاتھ پہ جبل رومات ہے، اور پشت پہ عہد، اور اس عہد کو پشت پر رکھ کے آپ نے سامنے سے آنے والے دشمن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ نے میدان جنگ میں اتر کے صورتحال دیکھی تو آپ نے 50 افراد کو وہاں پہ معمور کیا ہے، اور ان کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ اپنے میدان سے اپنی جگہ سے نہیں اٹھے ہٹے گے، اور ہر صورت میں یہ وہیں پہ کھڑے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام و تسلیم نے یہ حکم دینے کے بعد ان کو ان پہ 50 افراد پہ عبداللہ ابن زبیر کو متعین کر دیا، اور اس کے بعد آپ اپنے جنگ کی سب بندی میں مصروف ہو گئے۔ اس سے پہلے جب میدان کے لیے یہ میدان جنگ کے لیے نکلے جہاد کے لیے، تو درمیان میں عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کے الگ ہو گیا، 300 افراد کو الگ لے کے الگ کیا، اور مجموعی طور پر ان کی تعداد 950 تھی۔ 950 افراد میں سے 300 نکل جائیں پیچھے کیا بچتا ہے، اور مقابلے میں 3,000 کے قریب کفار ہیں۔ یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس موقع پر 300 ہیں، میں آگے پھر یاد دلاؤں گا، یہ بس صرف ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت 300 کے قریب افراد ہیں جو ان کے ورغلانے پر عبداللہ ابن ابی کے مسلمانوں سے الگ ہو گئے، بار کہ وہ مسلمانوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا، بلکہ آپ نے بس خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کیا، اس موقع پہ کچھ نہیں کہا، اور آگے چلے گئے۔ سب بندی ہو گئی ہے، دشمن آ گیا ہے، لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ لڑائی میں ظاہر ہے کہ جیسے ابتدا میں ہوتا ہے مبارزت کے بعد حملہ ہوا ہے، اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور بڑے کمانڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے۔ لڑائی میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ایک وقت میں کفار کو پیچھے دھکیل دیا، شکست کھا گیا۔
जब वो पीछे हटने लगे, भागने लगे, तो जाहिर है कि फिर यही होता है कि कोई जख्मी पड़ा है, कोई मरा हुआ पड़ा है, कोई किसी की तलवार पड़ी है, किसी का असला पड़ा है, कोई और कोई ज्यादा रहा है, वो छूटता हुआ जा रहा है। तो जब मैदान खाली होने लगा, वैसे भी चलने फिरने के लिए रास्ता साफ किया जाता है, जगह से सामान उठाया जाता है, तो साहब है क्या, वो सामान समेटने लगे। उस कैफियत में जो वो 50 अफराद अब्दुल्ला बिन जुबैर के मातहती में जबल रुमात के उल्टे हाथ पे मौजूद थे, उन्होंने ये महसूस किया कि जब खत्म हो गई। आप तो तस्लीम उससे पहले ये कह चुके थे कि बताओ ये किस शक्ल, हम जब तक हुक्म न दें उस वक्त तक नीचे नहीं होता था। उन्होंने उसकी पाबंदी नहीं की। अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहते रहे कि भाई हमें हुक्म है, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, नीचे तक इताअत अमीर के खिलाफ किया। खुद भी बेचारे मारे गए, मुसलमानों को भी शिकस्त से दो चार होना पड़ा। जब उन्होंने वो जगह छोड़ दी, उधर खालिद बिन वलीद ताक में थे, जब उन्होंने देखा कि ये जो है ना महाज खाली हो गया, उन्होंने पीछे से आगे मुसलमानों को घेर लिया। आगे से भी जब मुसलमान पीछे से पिटने लगे तो आगे से कुफार बढ़ गए, मुसलमान बीच में संगी, पीछे से इधर से कुफार, सामने से कुफार, दरमियान में मुसलमान। उस वक्त मुसलमानों का लश्कर तरबितर हुआ है। आप अलैहिस्सलाम को तस्लीम जख्मी हुए हैं, आपके खोट पे भी हमला हुआ है, आपके चेहरे अनवर पे भी हमला हुआ है, आपके दांत दांत मुबारक शहीद हुए हैं, और आपको इब्तदाई इसके लिए इमदाद के लिए कत्ल किया गया है, जो ओहद में एक पहाड़ में कोई खास की जगह थी जहाँ आपको महसूस किया गया और आप वहाँ पे थे। पहले वो रास्ता भी था, कहा जाता है वही था, एक दफा जाने को इत्तेफाक हुआ था, अब दायरे के बाद ही जा रहे थे। इस मौके पर फिर आप तस्लीम ने दोबारा लश्कर को मुश्तमल किया और फिर हमला हुआ। अब तस्वुर कीजिए कि आप तस्लीम साहब कराम में मौजूद है। आप तस्लीम दरमियान में मौजूद हैं, उसके बावजूद आप तस्लीम की मौजूदगी के बावजूद मुसलमानों को सिर्फ एक लम्हे के लिए शिकस्त हो जाती है, एक लम्हे के लिए मुसलमान पसपा हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जंग की हिकमत अमली के खिलाफ किया है। ये जो दुनिया है, ये कायनात तबीयत के उसूलों पर कायम है, सबब मुसब्बब इल्लत मालूल पर कायम है। क्योंकि इस सबब मुसब्बब इल्लत मालूल के ज़ाब्ते पर कायम है, इस बिना पर जहां जो सबब और इल्लत खत्म हो जाएगी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारा जो ये उमूमी मिजाज है, और फिर इसको किससे कहानियां घड़ घड़ के हम तकवीत फराम करते हैं कि चूंकि हम साहिब ईमान है तो आसमान से उतरती हुई मदद हमें नजर आएगी। बहुत किस्से हमने तैयार किए जो बाद में साबित हुए कि वो किस्से, ये एक खास तस्वुर है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, एक खास हद तक कुरान करीम ने बयान किया है कि फरिश्ते नाज़िल हुए। कुरान करीम बार बार कहता है कि वो अल्लाह के वो उसके लिए मदद के लिए बंदों की अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल करेगा, लेकिन वो किसकी मदद करेगा? लड़ने वालों की या भागने वालों की, इताअत करने वालों की या इताअत से रूगर्दानी करने वालों की? जब ज़ाब्ते के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक, अमीर वक्त की इताअत के मुताबिक हम लड़ेंगे तो जाहिर, और फिर मदद भी मांगेंगे, उसमें इतराहट भी नहीं होगी, इसलिए इखलास भी एक खास दर्जे में मौजूद होगा, अल्लाह की मदद आएगी। वो चाहे आंखों से नजर आए चाहे आंखों से नजर ना आए। पूरी मुस्लिम तारीख में हम जो मार खाते खाते खड़े हो जाते हैं, ये अल्लाह की मदद के बगैर कैसे मुमकिन है? पिटते 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 एकदम तातारियों के बीच में से मुसलमान खड़े हो जाते हैं। क्या है ये मदद नहीं है? और ऐसे कितने अदवार हैं तातारियों को, तो ऐसे मैंने एक मिसाल के तौर पर जिक्र किया, लेकिन वो कब आई मदद, कैसे आई मदद? जब कुछ लोगों ने मुकाबले की ठानी। ये मुकाबला तलवार का तलवार से होगा, अफकार का अफकार से होगा। तो अफकार के मैदान में जब पसपाई इख्तियार करेंगे तो फिर कोई मदद नहीं आएगी। तलवार के मुकाबले में पसपाई इख्तियार करेंगे तब भी कोई मदद नहीं आएगी। मुकाबला करने वालों की मदद की जाती है, और वो अल्लाह ताला मदद हर दौर में कर रहा है, अब भी कर रहा है, आइंदा भी वो अल्लाह की सुन्नत बाकी रहेगी, इसलिए कि ला तब्दील अली सुन्नत, अल्लाह की तब्दील सुन्नत में तब्दीली नहीं। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उस मौके पर
پھر قوتوں کو مجتمع کیا ہے اور اس کے بعد مسلمان دوبارہ کھڑے ہوئے. البتہ اس دوران 70 مسلمان شہید ہوئے. اس موقع پر یہ غزوہ بیان کرتے ہوئے بھی ایک عدم احتیاط کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کو اس غزوے میں شکست ہوئی ہے. یہ بھی بات درست ہے. مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی ہے. اگر شکست ہوتی وہ جس کو وقتی شکست تو جنگ میں اوپر نیچے ہوتا ہے نا, اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے, ایک اسموتھ لڑائی تو نہیں ہوتی کہ بس چڑھتے چلے گئے چڑھتے چلے گئے چڑھتے چلے گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کرکٹ میچ کی طرح کہ بھائی شروع سے ایک ٹیم حاوی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کبھی یہ جیت رہا ہے کبھی وہ جیت رہا ہے کبھی, لیکن فیصلہ کس پر ہوتا ہے؟ جس نے ون کیا, جس نے میچ جیتا ہے اس کو ونر کہا جاتا ہے نا. یہ تو نہیں کہا جاتا تمہارے اتنے آؤٹ ہو گئے تو ہم تمہیں جیت سکتے, آؤٹ ہو گئے تو ہو گئے, اس کے باوجود بھی فائٹ کی تو کھڑے ہو گئے جیت گئے. تو یہ جو عام تصور ہے یہ درست ہے, پتہ نہیں کہاں سے یہ پیدا ہو گیا. وہ لڑنے کے لیے آئے تھے, مسلمانوں کو فتح کرنے آئے تھے, واپس کیوں چلے گئے؟ مدینے میں داخل ہو سکے نہیں, مسلمانوں کو میں سے کسی کو گرفتار کر کے لے جا سکے نہیں, مسلمانوں کو کچھ چھین کے لے گئے نہیں, صرف مسلمانوں کا نقصان بدر کے مقابلے میں زیادہ ہوا ہے, وہ غلطی ہوئی ہے, غلطی کو سزا ملی ہے, خمیازہ بھگتنا پڑا. غزوہ احد کے بعد بس بنو نذیر کا واقعہ ہے, یہ دوسرا مرحلہ ہے جب یہود کو مدینے سے نکالا جاتا ہے. یہ واقعہ بھی 4 ہجری میں پیش آیا ہے. بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کہہ لیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. احد میں جب ان کو تھوڑا سا دشواری پیش آئی مسلمانوں کو, جیسے پسپائی وقتی طور پہ, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے ورنہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آتا. اسی طرح ایک واقعہ یہ پھر اس کے بعد انہوں نے اور شرارتیں کی. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں کہ آپ, یہ ہماری لڑائی ہے, مظاہرے کے افکار تو ایک نہیں تھے نا, ایمان تو نہیں لائے تھے, تو ہم ذرا اس سے بات چیت کرتے ہیں, آپ 30 افراد لے آئیں, ہم 30 علماء کو لاتے ہیں, بیٹھ کے جو چاہے طے کرتے ہیں. آپ تشریف لے گئے, ان کا مقصد تو لڑائی تھا اور آپ کو نقصان پہنچانا تھا. انہوں نے کہا 60 آدمی ہو گئے, مسلمان تو سارے تیار ہیں, ان پر نقصان نہیں پہنچا سکتے, تو بیچ میں ایک راستہ نکالا. کہ لگے اتنے آدمیوں میں تو بات چیت نہیں ہوتی, مجمع ہو گیا 60 آدمیوں کا, ایسا کرے 3 آپ کے آ جائیں 3 ہمارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ نکل پڑے, آپ نے وہ بھی بات مان لی. انہوں نے کہا یہی تھا کہ اگر آپ نے بات سمجھا دی ہمارے لوگوں کو, سمجھ میں آ گئے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ اس میں پورے نیک نیتی کے ساتھ اور بغیر کوئی بدگمانی قائم کیا ہوا تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے آپ علیہ السلام کے تسلیم کو نقصان پہنچانے کا وہ کیا, منصوبہ بنایا, اور ان 3 افراد کو جو بھیجا گیا تو یہودی علماء تھے, ان کے پاس خنجر تھے. آپ علیہ السلام کے تسلیم کو علم ہو گیا, انہوں نے آپ پہ حملہ ور ہونا تھا, آپ علیہ السلام کے تسلیم اٹھ کر آ گئے. اسی طرح بنو نذیر نے دوسری بدعہدی یہ کی کہ بیر معونہ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو ہم نے ابھی نظر انداز کیا وقت کمی کے باعث. تو واپسی پر عمر بن امیہ زمری نے بنو عامر کے 2 افراد کو قتل کر دیا تھا. بنو نذیر بنو عامر کے حلیف تھے, تو اس لیے ان کے ذمے دیت تھی. آپ علیہ السلام کے تسلیم اس دیت کے لیے ان کے پاس گئے کہ بھائی تمہارے حلیف قبیلے نے اپنے بندوں کو قتل کیا ہے, اس کے بندے نے, تو اس کے دیت کا حصہ تو کم از کم ادا کرو. اس موقع پر انہوں نے آپ علیہ السلام کے تسلیم پر حملہ کرنے کی کوشش. آپ علیہ السلام کے تسلیم کے پاس یہ چیزیں واقعات جمع ہو گئے, تو بہرحال آپ نے پھر ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا, اور ان کو آپ نے عبداللہ بن مکتوم کو اپنی جگہ نائب مقرر کر کے ان کے پاس آپ تشریف لے گئے اور محاصرہ کرنے کے لیے اعلان کیا. اس موقع پر آپ نے ان کے باغات کاٹنے کا بھی حکم دیا ہے, اور کچھ باغ کاٹے بھی گئے, مطلب کچھ درختوں کو نقصان پہنچایا گیا. یہ بھی بڑا اہم ایشو ہے جس پر بات کی جاتی ہے کہ باغ کاٹ دیے گئے. جہاں جان مار ختم کی جا رہی ہو, لڑنے کا موقع ہو, مارنے مرنے کا موقع ہو, وہاں درختوں کی کیا حیثیت ہے؟ درختوں کو اس لیے کاٹا جا رہا تھا کہ وہ یہودی قوم تھی, یہود کی جان ان کے پیسوں میں ہے, ان کے سرمایے میں ہے, تو ان کو پریشر میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ اپنی جانیں اور ہماری جانیں محفوظ کر لیں اور چند درختوں پہ بات کٹ جائے, بات ٹل جائے, آپ نے یہ عمل کیا. اسی لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. آپ نے چاہے درختوں کو کاٹا یا چھوڑا, چھوڑ دیں اس بات کو, قرآن کے طور ہے, قرآن کے الفاظ طریقہ ہے, اسلوب ہے, یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے.
جب اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو ایک مسلمان کو اس میں دوسری بات کی طرف نہیں. بار کے مسلمانوں نے اس کو محاصرہ کیا ہے اور اس کے بعد یہود تنگ آ کے معاشرے سے اترے ہیں اور پھر آپ علیہ السلام نے تسلیم میں ان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنا سامان سمیٹ کے جو لے جا سکتے ہیں لے جائیں. تو اس وقت یہود نے یہ کیا ہے کہ اپنے گھروں کی چوکھٹیں بھی نکالے, دروازے بھی اکھاڑ لیے, سامان بھی لے گئے. کچھ اسلحہ بچ گیا تھا جو اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی, اسلحہ مسلمانوں نے روک لیا تھا, باقی سب سامان سمیٹ کے لے گئے. قرآن کریم عجیب اسلوب میں اس کا ذکر کرتا ہے, والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم باول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا, تم گمان کرو گے کہ تم نے نکالا, وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ, تمہارا تو گمان تھا کہ وہ وہاں سے نکلیں گے بھی نہیں, اور ان کو یہ گمان تھا کہ یہ قلعے ہمیں محفوظ کر لیں گے, ہم اس کے ذریعے محفوظ ہو جائیں گے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. قرآن کریم نے ان کے مضمون کو ان سے الٹ کیا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا سامان سمیٹ کر لے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے کام نہیں آئے گا. قرآن یہ اسلوب, یہ دیکھیں یہ ہے حکمت قرآن اور یہ ہے اسلوب قرآن اور یہ ہے پازیٹیوٹی. ہمارے آج پڑھا ہے نا مثبت سوچو, منفی مت سوچو, اپنے فائدے کا فکر. پازیٹیوٹی قرآن کی دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ یہ جو لے کے جا رہے ہیں تم سمجھ رہے ہو کہ سامان لے کے جا رہے ہیں لوٹ کے, نہیں, یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں. یعنی ایک گھر ہے جس کا در و دیوار, جس کی کھڑکیاں دروازے سب محفوظ ہیں, وہ گھر تو کھڑا ہوا ہے نا, ایک پارٹی گئی ہے دوسری آگے وہاں پہ آباد ہو جائے گی. اور ایک یہ کہ جو گھر تم نے خود اپنے لیے بنائے تھے ان کو اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے, یخرجون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا پریشر ہے, تو وایدی المؤمنین تو ہے طاقت کے اعتبار سے, لیکن اپنے ہاتھوں سے انہوں نے برباد کیا. تو مسلمانوں کو قرآن نے موٹیویٹ کیا ہے اور ان کو ڈی موٹیویٹ کیا ہے. تو یہ اصل صورت حال ہے. یہ غزوہ بنو نذیر ہے جس کی یہاں پہ ہم نے تفصیل پیش کی. آئندہ اس کے بعد ہم غزوہ بنی مصطلق تھوڑا سا اپنی بات کا آغاز کریں گے, اور اصل جو غزوہ ہم آئندہ میں پیش کریں گے وہ غزوہ احزاب ہے, اس کی ذرا تفصیل زیادہ ہے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین, کیونکہ تاخیر ہو جاتی ہے.